تھینک یو، الیانا عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر اس نے اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے نہیں زرکل بھابھی کے لیے کیا یہ سب۔ وہ منہ بنا کر اسے جواب دیتے ساتھ جانے لگا۔ الیانا گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ مدد کی ہے تم نے، تھینک یو کرنا میرا فرض بنتا، اور میں نے بھی اپنے برو کی مدد کی ہے جو بیوی کے عشق میں مجھے تھینک یو بولنا بھول گیا۔ الیانا منہ بسوریا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر عیسیٰ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا چلا گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ گھور کر اسے دیکھتی خود بھی کمرے کا رخ کر گئی۔ بس اب زیادہ دن نہیں رہنا الیانا، 2-3 دن میں واپس چل۔ الیانا خود سے کہتے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو نظر یزدان پر گئی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈالتی اس کے قید سے نکل کر وضو کرنے کی غرض سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کر کے وہ باہر آتی نماز ادا کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر آج کتنے دنوں بعد سکون مجسس اور بہت دنوں بعد اس کی نیند پوری ہوئی تھی۔ وہ خدا سے گفتگو کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر یزدان پر گئی۔ اسے معلوم نہ ہوا کب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر اون سے ٹیک لگائے اسے نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھتی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے تمہیں دیکھنا بے حد پسند ہے۔ وہ اسی پر نظریں جمائے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ گل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری محبت میرے لیے معجزے کی طرح جس نے آتے ہی مجھے بدل کر رکھ دیا، میرے غصے پر قابو کرنا سکھانا، اپنی معصوم باتوں سے مسکرانے پر مجبور کرنا، اور اب تو زیادہ سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتانے لگا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ پھر آپ کو ایک اور کام کرنا چاہیے۔ گل اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر شانوں پر ڈالتے اسے بولی۔ کیا؟ وہ ابرو اچکائے اس سے پوچھنے لگا۔ گل اسے دیکھنے لگی۔ نماز باقاعدگی سے ادا کریں، دیکھیے گا کتنا سکون ملتا ہے آپ کو۔ گل اس پر نظریں جمائے بتانے لگی۔ یزدان اسباب میں سر ہلا گیا۔ کوشش کروں گا۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جواب دینے لگے۔ اب جلدی کیوں اٹھ گئے ہیں؟ ابھی تو ناشتے میں وقت ہے بہت۔ گل بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے اپنے قریب کیا۔ تم کیا کرو گی؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے ابرو اچکائے پوچھنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ ملان میں کچھ دیر رہوں گی۔ وہ نظریں جھکائے اب جواب دینے لگی۔ یزدان کو اس کے چہرے پر موجود حیا بے حد پسند تھی۔ اچھا تو پھر تم آج میرے ساتھ لان میں چلو۔ یزدان اسے محبت بھرے لہجے میں قید ساتھ اس کی ناک پر لب رکھ گیا۔ گل کے گال ایک دم سرخ ہوئے۔ میں بس ابھی آیا۔ وہ اسے کہتے ساتھ بیڈ سے اترتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ زرگل اس کے جاتے ہی اپنے ناک پر ہاتھ رکھنے لگی۔ کبھی کبھی وہ شخص اپنے رویے اور انداز سے بھی اسے کنفیوز کر دیتا تھا۔ فریش ہو کر آتے ہی یزدان اور گل لان کی طرف بڑھ گئے اور یزدان اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اس کے بائیں ہاتھ میں گھسائے ہوئے تھا۔ تم کیا کرتی ہو یہاں آ کر؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ سوچتی ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے تو آپ کے ہی متعلق سوچ رہی تھی، اور میرا خیال ہے انسان کو کچھ وقت اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ باتیں بہت گہری کر لیتی ہو۔ یزدان اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ گل اس بات میں سر ہلا گئی۔ وقت اور حالات ایسی باتیں سکھا ہی دیتے ہیں۔ گل اسے دیکھ کر سنجیدگی سے جواب دینے لگی۔ جب یزدان قدم روک گیا، زرگل بھی خود بخود رک گئی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میرا یقین جانو گل، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہت حسین ہوگا۔ وعدہ ہے میرا، اور میرا بھی، کیونکہ تم میرے ساتھ ہوگی۔ یزدان اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اس کی بے داغ پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ آپ کے ماضی میں کیا تھا؟ زرگل اس کی بات پر غور کرتی فوراً اسے پوچھنے لگی جس پر یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ بتاؤں گا، لیکن آج ہم دونوں پورا دن ساتھ گزاریں گے۔ یزدان مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ لے کر جاؤں گا۔ یزدان اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا جس پر زرگل اسے دیکھ ٹھیک ہے کہہ گئی۔ اس کی معصومیت پر یزدان کا دل چاہا وہ اسے گلے لگا لے۔ زرگل کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ یزدان کچن میں داخل ہوا۔ ساجدہ بی کو وہ اشارہ کرنے لگا جس پر وہ مسکرا کر کچن سے چلی گئی۔ یزدان اس کے قریب آیا۔ گل ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ بی سنڈے پکڑائیے گا سنڈے۔ وہ پراٹھے کو دیکھتی ساجدہ بی سے مخاطب ہوئی۔ جب یزدان اچھا انڈے پکڑائیے گا۔ وہ پراٹھے کو دیکھتی ساجدہ بی سے مخاطب ہوئی۔ جب یزدان نے اسے انڈا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنا ہاتھ اس کے بازو میں پھیرنے لگا، زرگل کے ہاتھ سے انڈا فوراً گر گیا اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یزدان اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اف، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ زرگل گھورتی اسے کہتے ساتھ جھک کر وہ جگہ صاف کرنے لگی۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ یزدان پیچھے اگر کھڑا ہوتا اسے اثار میں قید کیے مسکرا کر کہنے لگا۔ تبھی زرگل کی نظر پراٹھے پر گئی۔ وہ جل چکا تھا۔ زرگل کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئی۔
استغفر اللہ، یہ مدد کرنے آئے ہیں؟ زرگل پراٹھے کو دیکھتے ہوئے صدمے سے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یزدان معصوم بنتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زرگل گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا پراٹھا آج تک نہیں جلا، آپ جائیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ زرگل اداسی سے پراٹھے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ ایک پراٹھا ہی تو ہے گل، وہ نرم لہجے میں اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جائیں، گل غصے سے بولی۔ یزدان ایک نظر اس پر ڈالتا جانے لگا۔ اچھا یار، کس تو لینے دو ایک۔ یزدان جاتے جاتے مڑ کر اسے کہنے لگا۔ زرگل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صاف صاف بولے نا، کس کرنے آئے تھے آپ؟ زرگل اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہنے لگی۔ یزدان فوراً چلا گیا۔ میرا ناشتہ سارا خراب کر دیا، وہ چہرے پر معصومیت سجائے خود سے کہہ دی، پھر سے بنانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے۔ گل کا موڈ سب بہتر تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ یزدان آپ مجھے کب پڑھائیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگی، جس پر وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے موڈ کا کل سے کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ یزدان اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ زرگل کندھے اچکائے اسے کہنے لگی۔ یزدان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچن میں کیا تھا ابھی؟ یزدان اسے یاد دلاتے ہوئے بولا۔ زرگل مسکرا دی۔ وہ تو بس ناشتہ خراب ہو گیا تو اس لیے، زیادہ تو نہیں۔ وہ نارمل سے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی، جس پر یزدان اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آج آپ نے مجھے کہیں لے کر نہیں جانا تھا؟ گل یاد کرتے ہوئے وارڈروب پر نظر ڈالتی کہنے لگی، وہ شام میں۔ یزدان اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ ٹھیک ہے پھر تب تک ہم پڑھیں۔ گل مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان ٹریس کے پاس آیا، وارڈروب پر ہاتھ رکھ اس کے قریب چہرہ کیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ نہیں، ابھی ہمارے ہنی مون کے دن ہے، سمجھی؟ اس کے بازو پر پورا ہاتھ پھیر کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ زرگل گھبرا گئی اور اس کے قریب محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ یزدان اس کا ہاتھ اٹھا کر وارڈروب سے لگا کر اس کی ہونٹوں پر فوکس کرتا اس پر جھک کر شدت بھرا لمس محسوس کرنے لگا۔ صبح سے کوشش کر رہا ہوں لینے کی۔ یزدان 5 منٹ بعد اس کے ہونسوں کو آزادی بخشتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ وہ ابھی بھی اس کی خوشبو محسوس کرتے اور قربت کی وجہ سے آنکھیں بند ہی رکھے ہوئے تھے۔ یزدان اس سے دور ہوا تو زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ انتہائی اچھے چھوڑے ہیں آپ۔ زرگل نظریں جھکائے دل میں کہتی جانے لگی۔ جب یزدان نے کلائی کھینچ کر واپس اپنے قریب کیا۔ یزدان دروازہ کھلا ہے۔ زرگل گھبرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ یزدان نے گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اسے جواب دیتے ساتھ اسے کچھ دیر اپنے ساتھ لگائے محسوس کرنے لگا۔ اس کی کچھ حرکتوں سے گل اکثر حیران ہو جایا کرتی تھی۔ اسے خود پر رشک سا محسوس ہوتا تھا۔ یزدان کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زرگل اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ تم بس چلو، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یزدان نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر دوڑا دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے باہر رکی۔ زرگل اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ آؤ۔ یزدان گاڑی سے اتر کر اس کا ہاتھ تھامے محبت سے کہنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ کل یہ میری پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ میں نے اپنی بہن کے لیے بنایا تھا، اس کا برتھ ڈے گفٹ۔ یزدان اس گھر پر نظریں جمائے زرگل کو بتانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی بہن؟ زرگل ناسمجھی سے اسے دیکھتی کہنے لگی، جس پر یزدان اس بات میں سر لا گیا۔ میری بہن عروہ۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا اور اس کا ہاتھ تھام چل دیا۔ ذکر تو نہیں کیا کبھی؟ زرگل ابھی اس کے چلتے ہوئے بول ہی رہی تھی جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ خاموش کروا دیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آج نہیں، میں پھر کسی دن بتاؤں گا۔ میں آج یہاں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ سکون چاہیے جو صرف مجھے تمہارے قریب ہونے سے محسوس ہوتا ہے۔ یزدان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے صاف لفظوں میں بول گیا۔ زرگل کی پلکیں جھک گئیں۔ روم میں جاؤ۔ یزدان اسے ایک روم کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگا۔ زرگل نے ایک نظر اسے دیکھا، کچھ بولنے ہی لگی تھی۔ سوال بہت کرتی ہو، یزدان اسے خاموش کرواتا کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، لائٹ آن کی تو بیڈ پر ایک بہت بڑا باکس پایا۔ اسے حیرانگی ہوئی، اس روم میں گل کی بہت تصویریں موجود تھیں۔ اس کے لیے یہ سب واقعہ حیران کن بات تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل نے آگے بڑھ کر باکس کھولا۔ اس میں سیاہ رنگ کی ساڑی موجود تھی اور ساتھ بنے چھوٹے سے باکس میں سیاہ ہیلز تھیں۔ چٹ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ چودھری یزدان کی طرف سے اپنی حسین زوجہ کے لیے پہلے تحفہ۔ وہ اس کے لکھے گئے الفاظ پڑھ کر مسکرانے لگی۔ میں ساڑی کیسے پہنوں؟ مجھے نہیں آتی باندھنی۔ زرگل خود کو دیکھتے ہوئے منہ بسور کر کہنے لگی اور باہر آئی۔ یزدان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یزدان! زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پکارنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی، مجھے باندھنی بھی نہیں آتی ہے۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھ کر بولتی۔ یزدان کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ تم سے جتنی ہوتی ہے تم اتنی کوشش کرو، آگے میں کروں گا، بس مجھے تمہیں اس میں دیکھنا ہے۔ یزدان اس کے قریب آ کر اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا گمبھیر لہجے میں بولتا۔ زرگل سانس روک لی۔ اچھا پھر میں جاتی ہوں۔ وہ فوراً اسے کہتے ساتھ اس سے دور ہوتی
کمرے میں واپس چلی گئی اور یزدان پیچھے ہنس دیا۔ زرگل ساڑی لیتی باتھ روم میں آئی اور پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بلاؤز پہن لیا اور ساڑی پہننے لگی۔ اس سے پلیٹیں نہیں بن رہی تھی۔ وہ اس سے بہت دیر الجھتی رہی۔ بالآخر وہ اسے ویسے ہی چھوڑتی کمرے میں واپس آئی اور نظر خود پر ڈالی۔ سیاہ رنگ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ سے ہیلز اٹھا کر پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی یزدان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور نظر اس پر گئی جو بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی اور بمشکل چلتی وہ قدم بڑھانے لگی جب اس کا پیر مڑا اور وہ گرنے لگی۔ یزدان نے اسے سنبھالا۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ مایوسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب یزدان نے مسکرا کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ مجھے تم ایسے بھی بہت حسین لگ رہی ہو۔ یزدان اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہتے ساتھ اس کی گردن پر لب رکھا۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ آنکھیں مت کھولنا اب۔ اس کے کان کے قریب لب لا کر بولتا کان کی لو چوم گیا۔ یزدان اسے اس کمرے کے سامنے والے روم میں لاتا اس کمرے کی لائٹس آن کر گیا۔ آنکھ کھولو آنکھیں۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اسے کہنے لگا۔ زرگل نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ ڈیکوریٹ تھا گلاب کے پھولوں سے، جگہ جگہ کینڈلز لگی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا اس نے صرف ڈراموں میں یا خوابوں میں اپنے دیکھا تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ اس کا ہمسفر اس کے لیے ایسا روم ڈیکوریٹ کرے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میڈم آپ کا شوہر بھی ساتھ ہے۔ یزدان اسے اس میں مگن دیکھتا کہنے لگا۔ زرگل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے کہتے ساتھ اس کے گلے لگ گئی۔ یزدان کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب مجھے بھی ریٹرن چاہیے۔ یزدان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے بازو پر اپنی انگلیوں کا لمس محسوس کرواتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی۔ اس کے لمس پر اس کی سانس سوکھ سی گئی۔ یزدان اسے باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی پشت پر آئے بالوں کو پیچھے کیے اس کی بیک پر لب رکھا۔ آج تمہیں میری قید سے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے مسز چودھری۔ یزدان وہ اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں کہتے ساتھ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یزدان نے اس کی پیشانی پر لب رکھ کے نرمی سے باری باری دونوں آنکھوں پر جھکا۔ اس کی ایک گال پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا، دوسری گال پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ میری سب سے پسندیدہ جگہ۔ یزدان اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہتے ساتھ اس کی ناک پر ہونٹ رکھ لیا۔ زرگل سانس روک کے بمشکل اس وقت اپنے پیروں پر کھڑی اس کے نرم لمس محسوس کرتی اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کھڑوس سا لڑکا، اس کی نتلی پر دل ہار بیٹھا۔ اے ہائے! یزدان اس کی گردن پر انگلیاں پھیر کر اس کے ہونٹوں کو غور سے دیکھ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ زرگل اس کے بےحد قریب ہو گئی۔ یزدان بڑی بے باکی سے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروانے لگا۔ گل کی سانس رک گئی۔ آج تم چودھری یزدان کا جنون دیکھنے والی ہو گل۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے شدت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹا گیا اور لیمپ آف کر دیا۔ زرگل اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ شخص آج اس کی سننے کی بالکل بھی نہیں والا تھا۔ یزدان اسے بیڈ پر لٹا اس کے اوپر آتا ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو نشانہ بناتا گردن پر جھکا اور اس پر جہاں جہاں محبت کی مہر لگانے لگا۔ زرگل کی خوشبو چودھری یزدان کو مزید دیوانہ کر رہی تھی۔ یزدان اس کی گردن سے نیچے آتا ساڑی کا پلو ہٹا کر اپنی محبت کا ثبوت اب ادھر دینے لگا۔ وہ بس خود میں سمٹی، بس خاموشی سے اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ یزدان کا شدت بھرا لمس خود پر محسوس کرتی اس کی جان پر بنی تھی۔ وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ پوری رات وقفے وقفے سے چودھری یزدان اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہا۔ وہ خاموش، خود میں سمٹی، بے بس سی اس کی شدت بھری محبت برداشت کرتی رہی تھی۔ یہ دن دونوں کے لیے بہت حسین بن چکا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ زرکشاں زمان پانی کا گلاس اٹھا کر اسے مخاطب کرنے لگا جس پر زرکشاں نے اسے دیکھا۔ مجھے آج کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے۔ مجھے رات کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ تم رہ لو گی؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ اکیلے؟ وہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان اس بات میں سارے لا گیا۔ کام ضروری ہے میرا، زمان اسے دیکھ سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا جس پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے مان گئی۔ زمان مسکرا دیا۔ زرکشاں برتن وغیرہ اٹھا کر کچن کا رخ کر دی۔ زمان کمرے میں کھڑا جانے کے لیے تیار تھا۔ زرکشاں کی نظر اس پر گئی۔ اس ایک مہینے میں وہ اسے ایک دن بھی دور نہیں ہوا تھا اور اس وقت زرکشاں کو اس کے دور جانے کی احساس ہوتے رونے کا دل ہو رہا تھا مگر وہ خود پر قابو کیے ہوئی تھی۔ میں چلتا ہوں، پھر رات کو آ جاؤں گا، خیال رکھنا ذریعہ۔ زمان نے اس کی پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہنے لگا۔ زرکشاں اس بات میں ساری لا گئی۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مجبوراً مسکرا کر بولی۔ زمان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے گال پر بہنے لگے۔ چودھری اسداللہ واپس آ چکے تھے۔ یزدان اور وہ ناشتے کے فوراً بعد ڈیرے پر موجود جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صاحب مجھے انصاف چاہیے اپنی بچی کا، میری بچی بے قصور ہے۔ وہ شخص روتے ہوئے گڑ گڑا کر اسداللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔
تمہاری بیٹی خود کو بچا نہیں۔ اسداللہ اب بول رہے تھے جب یزدان نے انہیں ٹوک دیا۔ وہ آپ سے مدد مانگنے آتے ہیں، ادھر آپ کے طعنے سننے نہیں۔ یزدان سر لہجے میں اسداللہ سے کہتے ساتھ اس آدمی کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ اب کے مجرم کو سزا ضرور ملے گی۔ ملک معراج کو آج کل میں ہی اس کے کیے کی سزا دوں گا، آپ بے فکر ہیں۔ یزدان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں امید دیتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ شخص اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ گلے سے لگے خوشی سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ یزدان نے مسکرا دیا۔ دوپہر کے وقت وہ واپس حویلی آئے۔ وہ کمرے میں آیا تو گل کتاب پڑھی تھی۔ اسے آتا دیکھ گل کتاب بند کرتی اٹھی۔ یزدان چہرے پر پریشانی لیے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ یزدان کیا ہوا ہے؟ زرگل اس کے پاس آ کر بیٹھتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ گل تم میری بہن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بہن دوسرے نمبر پر تھی۔ ہم سب کی لاڈلی تھی۔ معلوم ہی نہیں وہ کب اتنی بڑی ہو گئی۔ 17 سال کی عمر میں وہ کسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، معراج ملک کا بھائی زاویار ملک تھا، جس کا کام صرف لڑکیوں کا ریپ کرنا تھا۔ میری بہن ہم سب سے جھوٹ بولتی تو اس کے گھر کہتی اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ شام کے وقت وہ غیر حالت میں واپس میں گھر پہنچی اور زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں، ماں، ڈیڈ سب پریشان ہوئے اور سب اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے جانے والے تشدد کے متعلق بتانے لگے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو ساکت ہو گیا۔ جب ڈیڈ وہ سے میں اس حد تک بڑھ گئے کہ اس کا گلا دبانے لگے۔ وہ چیخ چیخ کر بولتی مجھے انصاف چاہیے، اس شخص کو اس کے کیے کی سزا دو۔ یہ بولتے بولتے وہ مر گئی۔ ہفتے بعد ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ بیٹی کی موت برداشت نہیں کر سکی اور اس وقت میں بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے 2 قیمتی رشتوں کو کھویا۔ 2 دن بعد بہن کی سالگرہ تھی۔ عروہ کے لیے وہ گھر تحفے کے طور پر بنوایا تھا۔ میری نظر 10 سال کے ذیان پر گئی۔ مجھے لگا اس کا میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے خود میں ہمت پیدا کی اور اتنا سخت دل بن گیا کہ میں صرف غصہ کرتا تھا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے تکلیف دہ لہجے میں بتانے لگا۔ زرگل اسے سن رہی تھی۔ زرگل بغیر سوچے سمجھے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اب تم اہم ہو میرے لیے، مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے، کہیں تم بھی مجھ سے۔ وہ اس طرح بیٹھا اسے بولا جب زرگل الگ ہوتی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کبھی نہیں، گل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ زرگل اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر بولی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ گل آج ڈیرے پر ایک شخص اپنی بیٹی کا انصاف مانگنے آیا تھا۔ اپنی بہن کے مجرم کو تو اس کے کیے کی سزا دی، اب اس شخص کی بیٹی کو بھی انصاف دوں گا۔ ملک معراج نے اس کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل اسبات میں سر لا گئی۔ بالکل، آپ اس کے کیے کی سزا اسے ضرور دیں۔ ہمارے معاشرے سے ریپ نہیں ختم ہوگا تب تک جب تک ایسے درندے ختم نہیں ہوں گے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ یزدان اسبات میں سر لا کر اسے اپنے میں بھیج گیا۔ آج کافی وقت کے بعد چودھری یزدان کو کوئی اپنا رشتہ محسوس ہوا تھا۔ زمان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے نظر ڈالی اور کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو؟ زمان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ٹھیک، بھیگی آواز میں اسے جواب دینے لگی۔ زمان اس کی آواز پر گاڑی روک گیا۔ تم تو رو رہی ہو؟ وہ پریشان سے پوچھنے لگا، جس پر زرکشاں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھی۔ نہیں، وہ نارمل آواز نکال کر اسے بتانے لگی۔ زری میں جلدی آ جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے کہتے ساتھ فون بند کر گیا اور زرکشاں فون کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں دل بہت عجیب سا ہو رہا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولتی۔ اثر پڑنے کے بعد سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الیانا ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ زرگل جو کچن سے باہر آ رہی تھی نظر اس پر گئی۔ الیانا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ الیانا نظر زرگل اس کی طرف بڑھ کر پکارنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ سوری اس دن کے لیے، وہ شرمندہ سی ہوتی اسے بولی۔ الیانا مسکرا دی۔ ایک شرط پر تمہاری سوری ایکسپٹ کروں گی، تم مجھے شاپنگ کروانے لے کر جاؤ گی، مجھے ایسی ڈریسنگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ الیانا مسکرا کر اسے بولی، جس پر گل اسبات میں سر لا گئی۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ الیانا اسبات میں سر لا گئی۔ زرگل چادر سے خود کو ڈھک کر باہر آئی تو یزدان وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھ وہ گھبرائی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ مجھے شاپنگ کروانے لے کر جا رہی ہے۔ الیانا نیچے آتی اسے دیکھ کر بولی، اور ان دونوں نے اسے دیکھا، مجھ سے پوچھا؟ یزدان سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ یزدان انہیں کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا اور زرگل باہر کی طرف چل دیں۔ شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر گھومنے۔ الیانا زرگل کی کمپنی بہت انجوائے کر رہی تھی اور پھر دونوں ہی واپس گھر کے لیے نکل پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یزدان بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور کھانسنے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی یزدان سگریٹ نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک گیا۔ دیکھ چکی ہوں، زرگل غصے سے اسے کہتے ساتھ چادر وارڈروب میں رکھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔
اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتی ہوں، میں آپ کو آپ کے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں، مگر نہیں، میں تو فضول بولتی ہوں، آپ کو کیا؟ زرگل غصے سے وارڈروب بند کرتی اسے دیکھ کے بغیر غصے سے کہنے لگی۔ جب یزدان نے پیچھے سے اسے اثار میں لیا، زرگل اسے دیکھنے لگی۔ سوری۔ یزدان گل کی گال پر لب رکھ کے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ زرگل مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ وعدہ کریں آپ اب سگریٹ نہیں پیئیں گے؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر بولی، جس پر یزدان اسبات میں سارے لا گیا۔ وعدہ۔ اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا۔ زرگل مسکرا دی۔ یزدان اس کے قریب ہو کر گردن پر جھکنے لگا۔ مجھے نماز پڑھنے دیں، وہ اسے آنکھیں دکھاتی کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ چودھری یزدان صاحب پر ظلم کرتا اور اس کی بیگم اس پر۔ یزدان اسے جاتا دیکھ اونچی آواز میں کہنے لگا۔ زرگل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا؟ وہ آنکھیں میچ کر مسکرا کر بولتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب یزدان مسکراتے ہوئے نفی میں سارے لا گیا۔ رات کے وقت ڈائننگ پر سب لوگ کھانا کھانے کے لیے موجود تھے۔ تب الیانا نیچے آئی، سفید رنگ کی فراک میں، ساتھ میں کیپری پہنے، گلے میں دوپٹہ لیے، بالوں کو چٹیا میں قید کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مسکرا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی تو وہیں جم سی گئی۔ یہ کون ہے؟ یزدان زرگل کو دیکھتے ہوئے پریشان سا پوچھنے لگے۔ زرگل مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی۔ الیانا جواباً مسکرا دی۔ عیسیٰ کی نظریں جیسے اس پر جم سی گئی تھیں، چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے ایسے کپڑے اچھے لگے اور پینٹ شرٹ میں یہاں پہننا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بس اس لیے۔ وہ چودھری اسداللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اسبات میں سارے لا گئے۔ لڑکیاں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ الیانا مسکرا کر کھانا شروع کر گئی۔ میرے لیے چائے بناتی آنا۔ یزدان اسے کچن کی طرف بڑھتا دیکھ کر کہتا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں 2 کپ ڈش میں یہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بیلکنی میں کھڑا پا کر وہ وہاں آ گئی۔ 2 کپ کس لیے؟ یزدان ایک کپ اٹھا کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرے خیال سے آپ کی ایک ادب بیوی بھی ہے۔ وہ منہ بنائے اسے جواب دینے لگی، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نہیں، تم نے آج تک میرے ساتھ چائے پی نہیں ہے نا؟ یزدان اسے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا۔ اب ہر روز پیوں گی۔ وہ اسے دیکھتی مسکرا کر کہنے لگی۔ یزدان اپنی ناک اس کی ناک چھوئی، وہ نظریں جھکا گئی۔ عادت بنانے لگی ہو تم مجھے؟ وہ اسے اپنے قریب پا کر گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ میں ہمیشہ سے اچھی عادت ہی ڈالتی ہوں اور یہ عادت اچھی ہے۔ مسکرا کر وہ اسے جواب دیتے ساتھ چائے کا گھونٹ بھرنے لگی۔ یزدان مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ زرکشاں گراج میں کھڑی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مسلسل ٹہل کر وہ زمان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کوئی شخص گیٹ پر چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زرکشاں نے مڑ کر دیکھا۔ اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر سانس روک لی۔ اس کی آنکھوں میں خوف آنے لگ گیا۔ او میری نازک حسینہ! وہ شخص چھچورے انداز میں چہرے پر گھٹیا مسکراہٹ سجائے کہنے لگا۔ زرکشاں اس کی آنکھوں میں موجود ہوس دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بھول ہی گئی، تیرا عاشق ہوں یار دلاور! وہ ہنس کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشاں بھاگ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کمرے میں آ کر فون ڈھونڈنے لگی۔ دلاور ہنس کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرکشاں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرے قریب مت آنا! زرکشاں خوف سے اسے کہتے ساتھ فون پر زمان کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ تو میں اس کمرے میں اکیلے جو اس رات نہیں کر سکا، آج کروں گا! وہ ہنستے ہوئے کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کو کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ زمان تمہیں مار دے گا! وہ اسے کانپتے لبوں سے بولی، جس پر دلاور کہکا لگا کر ہنس دیا۔ جب تک وہ یہاں پہنچے گا میں تیرا حشر کر چکا ہوں گا! دلاور اس کے قریب آتے ہوئے اس پر گھٹیا نگاہیں گاڑے کہنے لگا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ زمان گھر میں داخل ہوا، چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس وقت صرف زرکشاں کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ! زرکشاں چیخ کر اونچی آواز میں بولنے لگی۔ جب دلاور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، زمان زرکشاں کی چیخیں سن کر پریشان ہوتا کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ کمرے کا دروازہ بند دیکھ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ زری تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر دستک دیے وہ اونچی آواز میں پوچھنے لگا۔ زرکشاں اس کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور دلاور کے ہاتھ پر کاٹی کر گئی۔ کاٹ دیا۔ زمان مجھے بچائیں، میں ٹھیک نہیں۔ وہ تیزی سے پھولی ہوئی سانس لیے بولی۔ جب دلاور نے اس کا سر دیوار پر مار دیا، وہ درد سے کراہتی زمین پر جا گری۔ زمان دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ زمان کی آنکھوں میں سرخی سی چھا گئی، ماتھے پر کئی بال نمودار ہوئے۔ زمان کو اسے سرخ آنکھیں لیے اندر کی جانب قدم بڑھاتا اس کے پاس آ کر اسے زرکشاں سے دور کرتا گریبان پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ دلاور اس کی آنکھوں میں موجود چھائی سرخی دیکھ تھوڑا گھبرا گیا۔ تیری اتنی ہمت! تو زمان شاہ کی بیوی کو تکلیف دے گا! سرخ آنکھیں لیے تیش میں قید ساتھ اس کا سر پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ یہ
اس نے 10 بار اس کے سر کے ساتھ کیا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا، مگر زمان شاہ کو کہاں پرواہ تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اس نے زرکشاں کو چھوا، اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ دلاور بے سود سا ہوتا زمین پر ڈھہ گیا۔ معاف کر دو۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے معافی مانگنے لگا، مگر زمان اسے نظر انداز کرتا بازو کا پانچ بنائے اس کے منہ پر مکے جڑنے لگا تھا۔ تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے، تیری وجہ سے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، تیری وجہ سے سب اسے تانے مارتے تھے، تیری وجہ سے آج وہ اس حالت میں ہے۔ زمان لفظوں پر زور دیے چیخ کر بولتا، ساتھ ہی مکے مارنے میں مصروف تھا۔ زرکشاں جو دیوار سے لگی آنسو بہاتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ زمان کانپتے ہوئے اسے بھیگی آواز میں پکارنے لگی۔ اس کی آواز پر زمان کا چلتا ہاتھ رکا اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دیں اسے، وہ مر جائے گا۔ زرکشاں بھیگی آنکھوں سے زمان کو دیکھتے ہوئے منع کرنے لگی۔ زمان ایک جھٹکے سے چھوڑتا اس کی طرف بڑھا جو رو رہی تھی۔ زرکشاں اسے اپنی طرف آتے دیکھ فوراً اس کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ٹھیک ہو زری؟ وہ اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتا اسے دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اسپات میں سر ہلا گئی۔ زمان کی نظر اس کے ماتھے پر لگی چوٹ پر گئی۔ وہ اس سر نگاہ دلاور پر ڈال کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور زرکشاں آنکھیں بند کر گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، زرکشاں زمان کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ سے بولی۔ زمان نے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا۔ میں آگے ہوں نا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ زمان نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرکشاں دوبارہ سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ ان سب کے دوران دلاور نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے وجود میں تھوڑی سی ہمت نہیں تھی۔ زمان نے جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں، ابھی اسی وقت میرے گھر پہنچو، ایک شخص کو قید خانے میں ڈالنا ہے۔ زمان رعبدار آواز میں اس شخص کو حکم صادر کرتا فون بند کر گیا۔ دلاور اس کا ارادہ سمجھ کر کانپ کر رہ گیا۔ تم بیڈ پر لیٹو زری۔ زمان اسے گود میں اٹھا کر آرام سے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر کمفرٹر ڈال گیا اور خود دلاور کے پاس آ کر بیٹھ گیا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جانے دو۔ دلاور ہاتھ جوڑے اسے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بے بسی سے کہنے لگا۔ زمان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے اندر تک سکون سا محسوس ہوا۔ بے بس ہونا، کچھ نہیں کر سکتے، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ زمان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک لیے پوچھنے لگا، جس پر وہ بس خاموشی سے ہاتھ جوڑے اسے دیکھنے لگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے 3 آدمی اس کے گھر میں موجود تھے۔ لے جاؤ اسے اور اچھی مہمان نوازی کرنا۔ زمان اپنے آدمیوں کو حکم دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ بے فکر رہیں سب۔ ایک آدمی دانت نکال کر خوشی سے کہنے لگا۔ زمان سر کو خم دے گیا اور دلاور کی چیخیں زمان شاہ کو بے حد سکون دے رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد الیانا کمرے میں جا رہی تھی جب عیسیٰ اسے راستے میں ملا۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ الیانا نے بھی اسے دیکھا۔ ان کپڑوں میں انسان لگتی ہو، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ الیانا نے آنکھیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ میں ویسے کپڑوں میں بھی جانور نہیں لگتی، وہ منہ بسور کر اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگی۔ عیسیٰ سینے پر بازو باندھ کر اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر گیا۔ مگر لڑکیوں کے لیے یہ کپڑے بنے ہیں اور انہی میں خوبصورت لگتی ہیں وہ۔ عیسیٰ سنجیدگی سے اسے بتانے لگا، جس پر الیانا اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے بحث کیا بات کرنے میں ابھی دلچسپی نہیں ہے، وہ اسے گھٹتے ہوئے جواب دیتی ایک ادا سے آگے جانا بڑھ گئی۔ عیسیٰ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ عجیب انسان ہے۔ الیانا کمرے میں آتے ہوئے منہ بنائے خود سے بولتی، دوپٹہ بیڈ پر رکھتی ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ صبح یزدان کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلی نظر گھڑی پر ڈالی جو 5 بجا رہی تھی اور پھر نظر زرگل پر ڈالی جو اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میڈم دیکھو تو میرے بازو کو اپنا تکیہ سمجھ کر سکون سے سو رہی ہیں۔ وہ اس کی ناک دبا کر مسکرا کر محبت سے کہنے لگا، گل نیند میں قسمت آئی، مجھے تنگ مت کریں۔ وہ مکہ بنائے اسے کہتے ساتھ اس کے سینے میں منہ دیتی سو گئی۔ 6 بج گئے گل، یزدان پریشان سا اسے بتانے لگا۔ زرگل جھٹکے سے اٹھی تھی۔ میری نماز، اللہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں نماز کے لیے اٹھا دیں، میری نماز چلے گی۔ وہ پریشان سی کہتی ساتھ اس سے الگ ہو کر پیروں پر چپل گھسا کر باتھ روم کا رخ کر گئی۔ یزدان کہہ لگا کر ہنسا، اف بے وقوف۔ یزدان اسے جاتا دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتا اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سر پر دوپٹہ لیے وضو کیے کمرے میں آئی اور یزدان پر نظر ڈالی اور پھر وال کلاک پر جہاں 5:10 ہو رہے تھے اس نے یزدان کی طرف دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ حد سے زیادہ بدتمیز ہیں آپ۔ وہ غصے سے ناک پھلا کر اسے کہتے ساتھ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ یزدان اسے مسکراتے ہوئے نماز ادا کرتا دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اس دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگ رہی تھی جس کے چہرے پر بے حد نور تھا۔ زرکشاں جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے دعا سے گفتگو کرنے میں
مصروف تھی۔ زمان کی آنکھ کھلی، نظر اس پر گئی، وہ اس کی طرف بڑھتا اس کے پاس آ کر بیٹھا، زرکشان نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زمان اسے روتا دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی مساج لگی، اگر نہیں آپ نہیں آتے تو؟ زرکشان زمان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا نا تمہارے لیے زری، کچھ نہیں ہوا۔ تمہارے مجرم کو میں ایسی سزا دوں گا کہ وہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا کسی بھی لڑکی کے قریب جانے سے خوف محسوس کرے گا۔ زمان اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے یقین دلاتا بولا۔ زرکشاں بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اللہ نے زندگی میں مجھے ایک بہترین ہمسفر دیا جس کے ساتھ ہونے کے احساس سے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بولی۔ زمان بھی مسکرا دیا اور اس کے آنسو صاف کرتا باری باری اس کی آنکھوں میں جھک گیا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ زرکشاں کے دل میں اس شخص کی الگ ہی جگہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی یزدان کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ یزدان مجھ سے سکتا بولا۔ زرگل، اسداللہ، عیسیٰ، الیانا سب پریشان ہو گئے۔ آج رات کو مل جانا چاہیے، مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے سامنے کرو۔ یزدان وہ سے حکم دیتے ساتھ فون بند کر گیا۔ اسداللہ اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے یزدان؟ اسداللہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر وہ کرسی کھسکا کر بیٹھا۔ معراج بھاگ گیا ہے، وہ انہیں مختصر سا جواب دیتے ساتھ ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اسداللہ نفی میں سارے لاگے۔ تم اسے بے وقوف سمجھ رہے تھے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ بے فکر ہو جائیں آپ چودھری یزدان سے کوئی انسان یا اس کا دشمن زیادہ دیر بچ نہیں سکتا۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں کہتے ساتھ پانی پینے لگ گیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ناشتے کے برتن اٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زرگل بچی تو بہت خوش لگ رہی ہے۔ ساجدہ بھی مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زرگل نے اسے دیکھا۔ سب الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے ساجدہ بھی، وہ مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ ساجدہ بی بھی مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا سب اچھا ہوگا زرگل بی بی، وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ زرگل اسبات میں سر لا گئی۔ مجھے زرگل بلایا کریں، بی بی نہ بولا کریں۔ وہ انہیں کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی مسکرا دی۔ یزدان دوپہر کے وقت کمرے میں داخل ہوا، نظر زرگل پر گئی جو کتابوں میں منہ دیے ہوئے تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ یزدان اس کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے تو پڑھانا نہیں ہے تو سوچا میں خود پڑھ لوں۔ وہ منہ بنائے جواب دیتے ساتھ دوبارہ کتاب میں سر جھکا گئی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہے۔ اچھا چلو آؤ پڑھاؤں تمہیں۔ یزدان اسے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے کتاب لیتا اسے پڑھانے لگا۔ زرگل کتابوں پر نظر جمائے سمجھ رہی تھی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، نظر زرگل پر گئی۔ چہرے پر ہاتھ رکھے تھوڑا جھکی ہوئی کتاب کو دیکھ رہی تھی اور اوپر سے چہرے پر آئے بال یزدان کا دھیان بھٹکا رہے تھے۔ کیا ہوا آگے پڑھائیں؟ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے اسے خاموش پا کر بولی۔ یزدان نے کتاب بند کر دی۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یزدان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ پریشان ہوئی۔ کیوں بند کر دی؟ زرگل اس کے ہاتھ سے کتاب لیتی اسے بولنے لگی، جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا اور اس کے قریب ہوا۔ زرگل گھبرائی۔ یزدان کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرگل اسے اپنے قریب آتا دیکھ نروس سی ہوتی بولی۔ یزدان نے اسے بیڈ پر لایا اور اس کے پر جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات صاف واضح تھے۔ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتی سانس روکے لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان اس کی گردن پر نشان بنا کر پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ زرگل کا وجود کانپ رہا تھا۔ زرگل آنکھیں بند کیے ویسے ہی لیٹی رہی اور اس کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگ گیا۔ مجھے تمہارے اس حسین سراپے نے گستاخی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یزدان کان کے قریب لب لائے ہوئے گمبھیر لہجے میں اسے بولتا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیا۔ یزدان کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ بے بسی سے اسے پکارنے لگی۔ یزدان اس سے دور ہوا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ یزدان کی جان لیوا شدتیں برداشت کرتی گل کی روح تک کانپ جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھ کر ٹھیک ہو کر بیٹھی نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ یزدان اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، باقی کل پڑھیں گے۔ یزدان اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھتی نفی میں سر لا گئی۔ آپ بہت زیادہ بے شرم ہیں۔ زرگل نظریں جھکائے منہ بنائے بڑبڑائی۔ یزدان مسکرا کر اسے دیکھنے لگا، تمہیں آج تک اپنی ساری بے شرمی دکھاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وہ آنکھ دبا کر شوخیہ لہجے میں اسے کہنے لگا۔ زرگل نفی میں سر ہلا گئی۔ زمان اس وقت ڈیرے پر موجود تھا۔ یزدان بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں جا سکتا ہے وہ؟ زمان پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، لیکن جلد پتہ لگ جائے گا۔ یزدان زمان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ قید خانے میں موجود دلاور کی چیخیں سن کر یزدان پریشان سے زمان کو دیکھنے لگا۔
کون ہے یہ؟ یزدان پریشان سا زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگ گیا۔ دلاور شاہ۔ دلاور زرکشاں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے کل۔ زمان دلاور پر نفرت بھری نگاہیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ مرنے والا ہے، وہ حالت دیکھو۔ یزدان اس شخص کی حالت دیکھتے ہوئے اسے فوراً کہنے لگا، جس پر زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ اسی سزا کے قابل ہے۔ وہ سخت لہجے میں قید ساتھ پھر سے دلاور کو دیکھنے لگ گیا۔ رکو کیوں شروع ہو جاؤ۔ زمان اپنے آدمیوں کو رکے کیوں؟ شروع ہو جاؤ۔ زمان اپنے آدمیوں کو رکا دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ پھر شروع ہو گئے اور اس کو چیخیں سن کر وہ مسکرانے لگ گیا۔ یزدان خاموش ہو گیا۔ تمہاری فیملی میں کوئی نہیں ہے کیا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ الیانا نے اسے دیکھا۔ 3 سال کی تھی، ماں ڈیڈ کی لڑائی ہوئی، ڈیڈ نے غصے میں مام کو ڈائیورس دے دی۔ 4 سال کی ہوئی تو شادی کر لی، ڈیڈ نے دوسری اور مجھے ہاسٹل بھیج دیا۔ ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور جب وہ واپس آئی اور اسٹیپ مدر مجھے مارتی تھی، گھر سے نکال دیا۔ اپنی موم کے پاس گئی تو ان کے ہسبینڈ بھی چیختے تھے، بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح 10 سال کی ہوگئی اور پھر میں نے بورڈنگ اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ الیانا زرگل کو دیکھتے ہوئے اسودہ لہجے میں بتانے لگی۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ وہ صرف اپنی زندگی کو مشکل سمجھتی تھی۔ اس کے پاس ماں باپ دونوں تو تھے، الیانا کے پاس تو یہ دونوں ہی نہیں تھے۔ آج تک پیار ملا ہی نہیں کسی سے۔ جس میں انٹرسٹڈ ہوئی تو اس نے مجھے چیٹ کیا۔ یزدان اور زمان جیسے سچے دوست ملے مجھے، میرے لیے بہت اہم ہے وہ۔ الیانا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ زرگل بھی مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے تمہاری زندگی میں ضرور کوئی ایسا آئے گا جو تم سے زیادہ محبت کرے گا۔ زرگل مسکرا کر اسے دیکھتی بولی، جس پر الیانا ہنسی۔ اچھا میں آتی ہوں، الیانا کہتے ساتھ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کا پاؤں ٹیبل کی نوک سے ٹکرایا، آپ کی الیانا کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ عیسیٰ جو ابھی باہر سے آیا تھا اس کی جیپ پر اس کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ فکر مند سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ الیانا نے اسے دیکھا، پیچھے ہٹی۔ زرگل بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بس ہلکی سی چوٹ آ گئی، وہ خود کو نارمل کرتی ایک نظر دیکھتی جواب دینے لگی۔ جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی چوٹ دیکھنے لگ گیا، یہ چوٹ کافی گہری ہے، بہتر یہ ہے تم اس پر کچھ لگا لو۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر فکر مند سا کہنے لگا۔ الیانا کی نظر اس پر گئی، دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کی فکر مندی اسے عجیب محسوس کروا رہی تھی۔ یہاں بیٹھو میں لگاتا ہوں۔ عیسیٰ صوفے پر بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا چوٹ پر مرہم لگانے لگ گیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ یزدان ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہاتھوں میں گھڑی پہنتا خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ تبھی گل باتھ روم سے باہر نکلی، بالوں کو تولیے میں قید کیے، پیلے رنگ کے ڈریس میں ملبوس جو اس کی سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ یزدان کی نظر اس پر گئی۔ اب گئے نہیں؟ وہ تولیے سے بالوں کو آزاد کرتے ہوئے یزدان سے پوچھنے لگی۔ یزدان نفی مسار لا کر اس کی طرف رخ کر کے ڈریسنگ ٹیبل سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی یزدان، گل تولیے کی مدد سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ یزدان سینے پر بازو باندھے اسے نظروں کے اظہار میں لیے بولا۔ زرگل بیلکونی کی طرف بڑھ کر تولیہ سکھانے کے لیے ڈال کر واپس کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ کے سامنے اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے عیسیٰ الیانا کو پسند کرتا ہے، وہ برش اٹھا کر بالوں میں کرتے ہوئے یزدان کی جانب دیکھ کر بتانے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا اور اس کی گردن سے بال ہٹا کر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ یزدان آپ سن رہے ہیں؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے پوچھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ تمہیں کیوں لگا یہ؟ یزدان اسے فوراً سے پوچھتے ہوئے مزید قریب ہوا، اس پر زرگل کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ میں نے کل خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ جب یزدان نے اس کی پشت کو ڈریسنگ کے ساتھ لگا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، زرگل کی سانس رک سی گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر یزدان کو دیکھا۔ اچھا تو کیا دیکھا تم نے؟ یزدان اس کے چہرے پر آئے گیلے بالوں کو پیچھے کرتا گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرگل کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، گیلے بالوں میں یزدان کو اس کا وجود اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوا الیانا کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں بات کریں آپ اس سے، گل اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر یزدان کو کہاں اس وقت عیسیٰ کے متعلق کچھ سننے میں دلچسپی تھی۔ اس کی نظریں اس کی سرائی دار گردن پر گئیں جہاں پانی کی 1-2 بوندیں موجود تھیں۔ یزدان جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ زرگل ساکت سی ہو گئی اور اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ یزدان میں آپ سے کچھ بول رہی ہوں، زرگل اسے خود سے الگ کرنے کی سعی کرتی کہنے لگی۔ یزدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ یزدان نے قید ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں کر کے پیچھے کی جانب، وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں کچھ پل سکون کے چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں گہری نظریں جمائے بولتے ساتھ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور گل آنکھیں بند کرتے اس کی شدت برداشت کرنے لگی۔ یزدان 5 منٹ مسلسل اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کرواتا اس کی سانس اپنے میں قید کیے ہوئے تھا۔ 5 منٹ بعد ہونٹوں کی آزادی بخشتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔
میرا قصور نہیں ہے، تمہارے حسین سے رابطے کا ہے۔ زیدان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے کہنے لگے، جس پر زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے سیریس بات کر رہی تھی، لیکن آپ کبھی جو سیریس ہو جائیں۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی۔ یزدان نے اس کی کمر پر بازو ڈال کر گرفت مضبوط کر کے قریب کیا۔ اصل میں کیا ہے نا، اتنی حسین بیوی کے سامنے ہونے پر میں اس کے ٹاپک ڈسکس کروں، یہ تو بہت ناانصافی والی بات ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تم سے آج تو آج تھوڑے دن ہی دور رہنا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہتے ساتھ اس کے گال پر لب رکھتا چلا گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی، اس نے گال پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ زرکشاں کمرے میں کھڑی بالکن کو سجا رہی تھی۔ زمان نے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا زرکشاں اسے اپنے پیچھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ آ گئے آپ؟ زرکشاں مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر لاتا اس کے بال چہرے سے اٹھا کر کان کے پیچھے پڑ گیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ زرکشاں اسے دیکھتی نفی میں سر لا گئی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی میں، وہ اس پر نظریں جمائے مسکرا کر بولی۔ زمان نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ چلو پھر کھاتے ہیں۔ زمان اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولتے ڈائننگ کی طرف بڑھا، جب زرکشاں نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا اور اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ زمان وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند کر اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ جی زمان کی پیاری زری۔ زمان اس کے گرد اثار قائم کرتے ہوئے اسی کے انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا میرے؟ زرکشاں لہجے میں خوف لیے اسے پوچھنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ زری ایک بات ذہن میں بٹھا لو، زمان شاید تم سے 2 منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تو ساری عمر کی تو ناممکن سی بات ہے۔ زمان نے اس کے گال پر لب رکھتا ہوا اسے محبت پاش لہجے میں کہنے لگا۔ زرکشاں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ میں نے کوئی نیکی تو ضرور کی ہوگی جو آپ مجھے ملے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ زمان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سوچ لو، ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ رائے بدل جائے۔ زمان اس کے قریب آتا سرگوشیانہ انداز میں اسے بولا۔ زری نے اسے دیکھا۔ نہیں بدل سکتی، خود سے زیادہ آپ پر یقین ہونے لگا ہے۔ زرکشاں اسے مسکرا کر فوراً سے کہنے لگی۔ زمان اس کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بس یزدان کو میرا معلوم نہ ہو میں جاؤں، اگر معلوم ہوا تو میں تو گیا۔ معراج کمرے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے خود سے کہنے لگا۔ اس کے آدمی اسے دیکھنے لگے۔ صاحب اسے کیسے معلوم ہوگا؟ اسے نہیں معلوم ہوگا، اس کا ایک آدمی اسے تسلی بخشتے ہوئے کہنے لگا۔ معراج نے اسے دیکھا۔ ہاں وہ مجھے پتا ہے، لیکن اس نے میرے بھائی کو بھی ڈھونڈ لیا تھا تو وہ مجھے بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ تم جلد سے جلد حویلی میں آگ لگوا دو، سب مر جائیں اور مجھے سکون مل جائے۔ معراج اپنے آدمیوں کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، جس پر اس کے آدمی اس بات میں سر لا گئے۔ بے فکر ہو جائیں، یہ کام جلد ہو جائے گا۔ اس کا خاص ملازم اسے بے فکر کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر معراج سر کو خم دیتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ 1-2 دن میں یہ کام کر دو۔ معراج سگریٹ سلگا کر اپنے ملازموں سے بولا اور وہ اس کے حکم پر سر اس بات میں ہلا کر مسکرانے لگے۔ پتہ نہیں صاحب کس کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ یزدان کا ساتھی اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ یزدان درخت سے پشت ٹکا کر پرسکون سا اسے بتانے لگا۔ اس کے ساتھی نے اسے دیکھا۔ چلیں صاحب کام تمام کرتے ہیں۔ اس کا آدمی پرجوش سے یزدان سے کہنے لگا، جس پر اس نے اسے دیکھا۔ کریں گے اتنی جلدی بھی کیا ہے، مرنے سے پہلے تھوڑا خوش ہونے دے اسے۔ یزدان اطمینان بھرے لہجے میں مسکرا کر کہتا کھڑا ہوا۔ بس تم نے نظر رکھنی ہے، وہ 2 دن یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں اسے ایسے موت دینا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھی یا اس کا کوئی رشتہ دار آج کے بعد ایسی گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے اس کی موت کو یاد کر کے کانپنے لگ جائے۔ یزدان سادہ آنکھیں لیے زہر خون لہجے میں کہتے ساتھ داڑھی پر ہاتھ پھیر گیا۔ سمجھ گیا صاحب۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلا کر یزدان کی بتائی گئی جگہ کی طرف گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا۔ اسداللہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنی بیٹی اور وقت کی تصویر دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں نم تھیں، اچانک انہیں وہ یاد آئے تھے۔ کیسے میں صرف معراج کے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ ملنے تو خوشی سے گئی تھی تم، مانا تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مردوں کی نیتوں کا تمہیں معلوم تھا، بچی نہیں تھی تم عروہ۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور تصویر اندر رکھ دی۔ مجھے معلوم ہے میں ایک قاتل ہوں۔ اس وقت گاؤں میں سب کے سامنے تمہیں سزا دینے سے بہتر تھا حویلی میں مار کر یہ بات حویلی میں دفن کر دی۔ اسداللہ آنکھیں بند کیے خود سے ہی ہم کلام ہوئے تھے۔ میں ایسا نہیں تھا، لیکن ہمیشہ میری اولاد نے میری نہیں سنی۔ میں نے تم پر کتنا بھروسہ کیا اور تم نے میرا بھروسہ توڑا۔ سخت تھا، مگر ایک دفعہ کہتی پسند کرتی ہو خاموشی سے شادی کروا دیتا۔ تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ وہ روتے ہوئے عروہ کو سوچتے ہوئے بو رہے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اسداللہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو نارمل کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ۔
روبدار آواز میں وہ کہنے لگے، جس پر عیسیٰ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ چچا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عیسیٰ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اسداللہ نے اسے دیکھا۔ کہو سن رہا ہوں میں۔ اسداللہ نظریں سامنے کیے اسے کہنے لگے، جس پر عیسیٰ نے گہرا سانس لیا، میں الیانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کی بات پر اسداللہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ لندن سے آئی لڑکی تم سے شادی کرے گی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے گھور کر پوچھنے لگی، جس پر عیسیٰ انہیں دیکھنے لگ گیا۔ پہلے تم اس لڑکی سے اس کی رضامندی جانو، پھر ہمارے پاس آنا۔ اسداللہ اسے فوراً سے کہنے لگے۔ عیسیٰ خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ بات تو اسداللہ کی بالکل ٹھیک تھی۔ یزدان رات کے پہر حویلی میں داخل ہوا۔ کمرے میں آیا تو نظر زرگل پر گئی، جو پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا سب اس کے سر سے اوپر سے جا رہا ہے۔ پڑھائی ہو رہی ہے؟ یزدان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے کہا تھا آپ پڑھائیں گے، لیکن آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے بتانے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا۔ آپ کا بندہ خاصا مصروف ہے، لیکن تمہارے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ وہ اسے آنکھ دبا کر کہتے ساتھ برہم لہجے میں کہنے لگا۔ اس کے انداز پر زرگل اسے گھور کر رہ گئی۔ نہیں، آپ کے لیے آپ کا کام ضروری ہے، بیوی کی پڑھائی نہیں۔ رہنے دیجیے۔ زرگل اسے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے کتاب لینے لگی۔ میرے لیے میری بیوی سب سے اہم ہے۔ یزدان اسے اپنے قریب کیے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا، او نو۔ زرگل اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ کر بولی۔ یزدان اس کے چہرے کے اظہارات دیکھ کر مسکرا دیا۔ اور وہ کیوں؟ یزدان آئی برو اٹکائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس لیے کہ اگر اہم ہوتی تو میری بات سنتے، لیکن آپ نہیں سنتے۔ اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے ناراض ہوتی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا چلو بتاؤ۔ یزدان اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پیار سے کہنے لگا۔ اب تھوڑا وقت انکل کو بھی دیا کریں، مجھے لگتا ہے وہ بالکل اکیلے ہیں، اور عیسیٰ اور الیانہ کے متعلق بھی ان سے بات کریں۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں سمجھانے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم سب کا سوچتی ہو، اپنے لیے بھی سوچ لیا کرو۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا۔ آپ ہیں نا میرے بارے میں سوچنے کے لیے؟ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان کے لب مسکرا دیے۔ سارا انتظام ہو گیا صاحب، بس آج رات وہ حویلی اور اس حویلی میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے۔ معراج کا ملازم آتے ہوئے کہنے لگا، جس پر معراج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لیکن مجھے ایک کام اور بھی کرنا ہے، مجھے یزدان کی بیوی چاہیے۔ معراج زرگل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لیے آنکھوں میں چمک لیے کہنے لگا، جس پر اس کے ملازم نے دیکھا۔ یہ مشکل ہوگا کام صاحب۔ وہ گھبرا کر اسے منع کرنے والے انداز میں کہنے لگا، جس پر معراج کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں۔ مشکل ہو جو بھی ہو، مجھے چاہیے۔ اس کے لیے مجھے حویلی کے اندر بھی جانا پڑا تو چلا جاؤں گا۔ معراج غصے سے اس شخص کو گھورتے ہوئے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ خطرے والی بات ہے سر، آپ کی۔ اس کا ملازم اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جب معراج ایک دم اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ باپ کو نہ سکھا، نکل۔ غصے سے اس کو ایک تھپڑ مار کر قید ساتھ سگریٹ لبوں سے لگا گیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میری جیت ہے آج رات، معراج ہنستے ہوئے خود سے کہنے لگا۔ کھڑکی کے قریب موجود یزدان کا آدمی پریشان سا معراج کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا بولا ہے اس نے، شاید بھاگنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یزدان کا آدمی خود سے سوچتے ہوئے بولتا وہیں بیٹھ گیا۔ بھاگ نہیں سکے گا میرے ہوتے ہوئے، وہ پرسکون سا کہتے ساتھ مسکرا دیا۔ یزدان، اسداللہ، عیسیٰ تینوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے بات کر رہے۔ تبھی گل اور الیانہ آتی نظر آئیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں بچیوں۔ اسداللہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ گل اور الیانہ خاموشی سے آ کر جنگل سنبھال گئیں۔ یزدان نے مسکرا کر زرگل کو دیکھا، جو حیران سی بیٹھی اسداللہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کام آپ کے اکلوتے شوہر نے انجام دیا ہے، وہ مسکرا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مانا عروہ نے غلط کیا، لیکن لڑکیاں محبت میں پاگل ہو جاتی ہیں، شاید اس کے نصیب میں ایسی موت تھی۔ اب اپنی غلطی سدھار سکتے ہیں۔ گل اور الیانہ کو اپنی بیٹی مان لیں، پہلی بار کوئی خواہش کر رہا ہوں آپ سے۔ یزدان اسداللہ کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسداللہ نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ اسداللہ کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نیچے کی جانب بڑھ گیا اور یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الیانہ بیٹا، آپ کے والدین نہیں ہیں؟ اسداللہ الیانہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر وہ نفی میں سارے لاگے۔ میرے لیے وہ تھے، وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، الیانہ سنجیدگی سے جواب دیتی ہوئی چائے پینے لگی، جس پر اسداللہ خاموش ہو گئے۔ عیسیٰ یکٹک الیانہ کو گھورنے میں مصروف تھا۔ الیانہ اس کی نظریں واقعی کنفیوز ہو رہی تھی، جبکہ وہ کنفیوز ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔
زرکشاں بیڈ پر لیٹی سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ زمان پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا کہ یکدم اسے پھر الٹی آئی اور وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ وہ 3 منٹ بعد باتھ روم سے واپس آئی۔ زمان اسے پریشان سا دیکھ رہا تھا۔ زیادہ نہیں ہے خراب، بس کمزوری ہوگئی ہے۔ زرکشاں بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر زمان سر نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ زیادہ نہیں ہے نا، یہ تیسری بار تم الٹی کھا رہی ہو۔ سر میں تمہارے درد ہے، میں ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں، خاموش۔ زمان اسے گھور کر سر لہجے میں قید ساتھ فون نکال کر اسے کہنے لگا۔ زرکشاں کچھ بولتی زمان اسے خاموش کروا گیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ رہی ہے۔ زمان اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرا کر اسے بولا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ زمان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا ہوں، تمہاری ہلکی سی تکلیف مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ زمان اسے مسکرا کر دیکھتے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ زرکشاں اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیے اور مسکرا دی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر ان کے گھر موجود تھی۔ زمان سائڈ پر کھڑا تھا جبکہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، خوشی کی خبر ہے، یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ڈاکٹر زمان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی۔ زمان پریشان سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ وہ نہ سمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر مسکرا دی۔ زی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے زمان اور زرکشاں کی جانب دیکھ کر بولی۔ یہ بولنے کی دیر تھی کہ زرکشاں کے گال سرخ ہو گئے اور زمان حیرانگی سے زرکشاں کو دیکھنے لگا۔ یہ بہت ویک ہیں، آپ ان کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر اسے تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی جبکہ زمان اس کے پاس آیا جو شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہم دونوں مام ڈیڈ، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ زمان خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشاں ہلکا سا سہرے لگی۔ زمان مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ کیا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری زلی۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے خوشی سے بولا، جس پر زرکشاں بس اس کی خوشی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ زمان وہ اسے پکارتے ہوئے تھوڑا دور کرنے لگی۔ زمان اسے دیکھنے لگا۔ اوہ تم اس سے شرما رہی ہیں۔ زمان اس کے گال کھینچ کر نرمی سے کہنے لگا، جس پر زری نظریں جھکا گئی۔ زمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ سب لوگ سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے تھے۔ زرگل یزدان کے سینے پر سر رکھی ہوئی تھی۔ یزدان سب ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ آہستہ آہستہ زرگل اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ یزدان اس بات میں سر لگا گیا، اللہ کرے سب ٹھیک رہے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے کہنے لگی۔ یزدان کی نظر اس پر گئی جو اس وقت بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ تمہیں ایک چیز کا احساس نہیں ہوا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے آئی برو اچکائی۔ تم میرے بے حد قریب ہوتی جا رہی ہو، خیال کرو کہیں محبت سے عشق نہ ہو جائے۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں اسے بتانے لگا۔ زرگل اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں، ہو جانے دیں، ویسے بھی میں حق رکھتی ہوں۔ زرگل بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دینے لگی۔ یزدان کا قہقہ چھوٹ گیا اور اسے اپنے قریب کر کے اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ اتنی حسین کیوں ہو؟ یزدان اسے نظروں کے اظہار میں لیے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل معصومیت سے نفی میں سر لا گئی۔ یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور دونوں آنکھیں بند کیے سونے لگے۔ آگ لگ گئی صاحب، آگ لگ گئی، بڑے صاحب، چھوٹے صاحب۔ ان کا خاص ملازم بھاگتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں آتا چیخنے لگا۔ یزدان چیخنے کی آواز سن کر پریشان سا کمرے سے باہر نکلا۔ اسداللہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلے، عیسیٰ بھی باہر نکل چکا تھا جبکہ الیانہ اور گل گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ماجد؟ اسداللہ نیچے آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ آگ لگ گئی صاحب، آگ لگ گئی، ہر جگہ پھیل رہی ہے، وہ چلاتے ہوئے پریشان سا انہیں بتانے لگا، جس پر اسداللہ اور یزدان پریشان ہوئے اور باہر کی طرف بڑھے۔ ایسا ایسا سارے ملازم بھی باہر آ چکے تھے، عیسیٰ بھی ان کے پیچھے کیا۔ یزدان اس آگ کو روکو، یہ تو پھیلتی جا رہی ہے۔ چودھری اسداللہ آگ کو دیکھ پریشان سے بولے۔ یزدان خود پریشان سا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کس کی اتنی ضرورت ہوئی ہے کہ چودھری حویلی کو آگ لگائے؟ یزدان سرخ انگارہ برستی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے چیخ کر بولا۔ سارے ملازم پانی کی بالٹیاں اٹھائے آگ کو روکنے کی کوشش کرنے لگے مگر آگ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ الیانہ کو اپنے کمرے میں دھواں ہوتا محسوس ہوا۔ وہ نیند سے جاگتی کھانسنے لگی۔ کھڑکی کے پردے کو آگ لگ چکی تھی اور وہ مزید کمرے میں پھیل رہی تھی۔ الیانہ خوفزدہ سی کمرے میں نظر ڈالنے لگی۔ ہیلپ ہیلپ! الیانہ اونچی آواز میں کھڑکی قریب آتی آگ سے بچ کر چیختی آواز لگانے لگی۔ اسداللہ، یزدان اور عیسیٰ نے پریشانی سے اوپر کی طرف نظر ڈالی۔ الیانہ! عیسیٰ چیخ کر پریشان سا اسے پکارنے لگا۔ وہ اس سے بچتی پیچھے ہو گئی۔ عیسیٰ بغیر پرواہ کیے اندر کی جانب الیانہ کو بچانے کے لیے بڑھ گیا۔ الیانہ کو دیکھ یزدان کو گل کا فوراً خیال آیا تو وہ بھی اندر کی طرف بھاگا۔ کوشش کرو اسے بجھانے کی۔ اسداللہ خود بھی ملازموں کے ساتھ اس پھیلتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ معراج آگ پھیلنے سے پہلے کمرے میں دیوار سے چڑھ کر آ چکا تھا۔ دھواں محسوس ہوتے ہی زرگل کھانستی آنکھیں کھولنے لگی۔ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی تو یزدان وہاں نہیں تھا۔
وہ پریشان سی کمرے میں نظر ڈالنے لگی، پہلے آگ اور پھر معراج کو موجود دیکھ وہ فوراً سے گھبرا کر دوپٹہ اٹھا کر پہننے لگی۔ نہ اس کی ضرورت نہیں ہے، معراج مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ زرگل گھبرا گئی اور پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ تو قریب مت آنا میرے، زرگل گھبراتے ہوئے پیچھے کو ہوتی اسے کہنے لگی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے تو یہاں آیا ہوں، معراج ہنستے ہوئے کہتے ساتھ زرگل کی نازک کلائی پکڑتا کھینچ کر قریب کر کے اور وہ اسے خوف سے دیکھنے لگی جو وحشت بھری نظریں اس کے وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ بچاؤ مجھے! معراج اس کے سینے سے دوپٹہ ہٹاتا بھوکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ زرگل چیخنے لگی۔ یزدان جو باہر کھڑا آگ سے بچتے ہوئے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا پریشان سا زرگل کی چیخ پر اس نے ادھر دیکھا۔ وہ بچ کر آگ سے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا جو آدھا جل چکا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے کمرے میں بھی آگ لگ چکی تھی۔ وہ ٹانگ مار کر اسے توڑنے لگا۔ مدد کرو کوئی میری! زرگل روتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ دروازہ ٹوٹتے ہی سامنے کا منظر دیکھ یزدان کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں اور اس کی رگیں تن گئیں۔ خونخوار نظروں سے معراج کو گھورتا وہ فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ یزدان کو دیکھ زرگل معراج کو دھکا دیتی بھاگ کر اس کی طرف بڑھی۔ یزدان نے فوراً اسے اپنے آپ میں بھیج دیا۔ اس کے سینے سے لگ کر زرگل کو سکون سا میسر ہوا۔ زرگل باہر جاؤ! یزدان معراج اپنی سرد سرخ نگاہیں گاڑے غصے سے بولا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے کچھ بولنے لگی۔ میں نے کہا باہر جاؤ! یزدان لفظوں پر زور دیے چیخ کر کہنے لگا۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چادر سے خود کو کور کرتی وہ آگ سے بچتی ہوئی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ زرگل کے جاتے ہی یزدان اس کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھا کر سامنے کیا۔ چودھری یزدان کی عزت کو چھو کر تو نے بڑی غلطی کر دی۔ یزدان اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سخت تیور لیے کہنے لگا۔ اس کا سر دیوار سے مارا گیا۔ معراج نے اسے مارنا چاہا مگر یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غیر مرد کا ناخن بھی زرگل کو چھوئے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور ایک جیتا جاگتا انسان میری بیوی کے اتنے قریب ہوا تو اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ یزدان اس کے کان کے قریب جھک کر اسے بھاری آواز میں کہتے ساتھ گھما کر جہاں آگ پھیل رہی تھی اس طرف لے گیا۔ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگ گیا۔ یزدان کا لیمپ جس پر آگ لگی ہوئی تھی اٹھا کر معراج کے جسم میں مارنے لگا۔ جلن اور درد سے دگنا درد سہتا وہ چیخ رہا تھا۔ یزدان بغیر رکے اسے مار رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر یزدان اس کی سنی انسنی کرتا مارنے میں مصروف تھا۔ بخش دو مجھے پلیز! وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اسے کہنے لگا۔ یزدان نے گن نکالی اور اسے گھور کر دیکھا۔ تجھے بہت تکلیف دہ موت دینا چاہتا تھا اور آج اس سے بھی زیادہ خطرناک موت دوں گا۔ یزدان کے ساتھ گن لوڈ کرتا اس کی طرف نشانہ کر لیا۔ پہلے اس کے بازو پر گولی ماری اور پھر نشانہ اس کے ہاتھ کا بنایا۔ انہی ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی ہے نا؟ یزدان سرخ آنکھ کے لیے شفاف لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ہاتھ پر گولی مار گیا۔ پھر لوڈ کیا اور اب نشانہ اس کے سینے پر باندھا اور شوٹ کر گیا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ معراج کو لگ رہا تھا کہ چودھری سے جان نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تیری ان آنکھوں کو بھی ختم کروں گا! یزدان طیش میں کہتے ساتھ اس کی آنکھوں پر بھی گولی چلا گیا۔ وہ زمین بوس ہو گیا۔ میری گل کو کوئی بھی گندی نظر سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی جان تو میرے اپنے ہاتھ ہو جائے گی اور تب ہی مجھے سکون ملے گا۔ یزدان جیب میں گن رکھتا پرسکون سا اس کے پاس آ کر بیٹھ کر بولتا ساتھ ساتھ ہاتھ جھاڑ کر وہاں سے نکلنے کے لیے بڑھ گیا مگر آگ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ نکلنا بے حد مشکل تھا۔ یزدان پریشان سا دیکھنے لگ گیا۔ عیسیٰ الیانہ کو چادر میں لپیٹ کر احتیاط سے نیچے لانے لگا تبھی آگ سے جلتی لکڑی اس کے بازو پر گری۔ عیسیٰ کے بجائے الیانہ کی چیخ نکلی۔ تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ الیانہ نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر لے گئی۔ عیسیٰ احتیاط سے قدم اٹھائے نیچے کی جانب بڑھا۔ ٹی وی لاؤنج میں بھی اب اتنی آگ نہیں پھیلی مگر داخلی دروازہ آگ سے پھیلا ہوا تھا۔ عیسیٰ اور الیانہ پریشان سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم نکل سکتے ہیں، ہمت کرنی ہے تھوڑی! عیسیٰ اسے حوصلہ دیتے ہوئے ہاتھ تھامے قدم آگے بڑھاتا بے حد احتیاط سے چلتے ہوئے وہ داخلی دروازہ عبور کرتا باہر آ گیا۔ عیسیٰ اور الیانہ کو ٹھیک دیکھ اسداللہ کو تسلی سی ہوئی۔ الیانہ گہرا سانس لینے لگی۔ عیسیٰ نے اس کے گرد گرد سے چادر ہٹا دی اور اسے دیکھا۔ الیانہ نے بھی اسے دیکھا۔ دونوں طرف بیٹ مس ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جس پر الیانہ اس بات میں سر لے گئی۔ تھینک یو سو مچ! وہ مسکرا کر اسے دیکھتی دل سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ زرگل پریشان سی باہر کھڑی یزدان کا انتظار کرنے لگی جو ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ یزدان اللہ تعالیٰ پلیز ان کی حفاظت کریں پلیز! زرگل آنکھوں میں نمی لیے شدت سے دعا کرنے لگی۔ اسداللہ، عیسیٰ، الیانہ سب یزدان کا انتظار کر رہے تھے اور ڈر بھی رہے تھے۔ 15 منٹ ہو چکے تھے۔ زرگل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یزدان ابھی تک اندر سے واپس نہیں آیا تھا۔ زرگل اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی جب الیانہ نے اسے روکا۔ نہیں زرگل، وہ آ جائے گا، تم مت جاؤ! الیانہ اسے روکتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی جس پر زرگل نے اسے دیکھا۔ آ جائے گا! 20 منٹ ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ الیانہ چھوڑو مجھے! وہ اس سے ہاتھ چھڑاتی روتے ہوئے بولتی اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی سامنے سے آتا وہ دکھائی دیا۔ اسے آتا دیکھ کر زرگل فوراً اس کی طرف بڑھی۔
اب ٹھیک ہے یزدان؟ وہ پریشان سی سر دوپہر مکمل اس کا جائزہ لیتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ یزدان نرمی سے اس کی گالوں پر ہاتھ رکھے محبت سے کہنے لگا، زرگل کی فکر مندی ایک دم غصے میں تبدیل ہوگی۔ اپنی جان مذاق لگتی ہے آپ کو؟ ہاں، اس کے سینے پر تھپڑ مار کر غصے سے بولی۔ عیسیٰ الیانہ خاموش کھڑے تھے جب اس کی جرأت پر اسداللہ خان واقعی حیران ہوئے تھے۔ گل! یزدان اسے نرمی سے پکارتا ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں، رونا بند کرو، اس کی آنکھ سے پوچھتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں کبھی کسی عورت نے اونچی آواز میں اپنے شوہر سے بات نہیں کی، یہ واقعی حیرانگی کی بات ہے۔ اسداللہ زرگل پر ایک نظر ڈالتے حیرت سے کہنے لگے۔ زرگل شرمندگی سے سر جھٹک گئی۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسداللہ پر نظر ڈالی۔ یہ چودھری یزدان کی بیوی ہے، اسے پورا حق ہے۔ اسداللہ کو دیکھتے ہوئے یزدان مسکرا کر بتانے لگا، جس پر عیسیٰ اور الیانہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خیر اب یہ بتاؤ کیا کرنا ہے آگے؟ اسداللہ اس بات کو وہیں ختم کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ ملک میرائے شاید اب تک اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل کر ختم ہو چکا ہوگا۔ یزدان حویلی پر نظر ڈالتے ہوئے زہر خون لہجے میں بتانے لگا، جس پر اسداللہ اسے دیکھنے لگے۔ کیا واقعی؟ اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے یقین دلانے کے لیے پوچھنے لگے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میرے خیال سے جو گھر میں نے عروہ کے لیے بنوایا تھا، کچھ وقت ہمیں وہیں رہنا ہوگا۔ یزدان اسداللہ کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ملازموں اور گارڈز کو لیے وہ وہاں سے نکل پڑے۔ زمان آپ جا کر دیکھیں، انہیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ زرکشاں پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہوں زرکشاں، میں فون کر کے پوچھتا ہوں۔ زمان اسے صاف لفظوں میں کہتے ساتھ فون نکال کر یزدان کو کال کرنے لگا۔ نہیں اٹھا رہا فون۔ زمان فون بند کرتا اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرکشاں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا ادھر، مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ زرکشاں گھبرائی ہوئی زمان کو دیکھتی بولی۔ زمان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ گاؤں میں کا ایک اور بھی گھر ہے، مجھے پورا یقین ہے یزدان اپنی فیملی کو لے کر وہاں چلا گیا ہوگا۔ تم پریشان مت ہو، تمہیں ٹینشن نہیں لینی ہے۔ زمان اسے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے بتانے لگا، جس پر زرکشاں اس بات میں سر ہلا گئی۔ لیکن ہم صبح لازمی جائیں گے۔ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ لوگ اسی گھر پہنچ چکے تھے۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی اسداللہ تھک کے آڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ عیسیٰ اور الیانہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ یاد آیا کچھ؟ یزدان اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھ کر گال فوراً سرخ ہوئے۔ تھوڑی شرم کر لیں، سب پریشان ہیں اور آپ؟ شرماتے ہوئے اسے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کیے بولتی، بے حد پیاری لگی تھی۔ میں بچپن سے بے شرم ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ ڈھٹائی سے اسے جواب دیتے ساتھ سب کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میرے خیال سے سب کو آرام کر لینا چاہیے، تھکاوٹ ہوگی۔ اسداللہ سب کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اس گھر میں 4 کمرے تھے، ایک اوپر تھا۔ یزدان نے عیسیٰ کو اوپر والے کمرے میں بھیج دیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسداللہ نیچے والے کمروں میں سے ایک میں چلے گئے اور ان کے ساتھ والے روم میں الیانہ چلی گئی اور ان کے سامنے والے روم میں یزدان اور گل چلے گئے۔ زرگل کمرے میں داخل ہوئی۔ یزدان اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند کرتا وہ زرگل کی طرف بڑھا۔ زرگل جو باتھ روم کی طرف بڑھ رہی تھی، یزدان نے فوراً اسے قید میں لیا۔ وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ پیچھے ہٹیں، وہ غصے سے اس کی گرفت سے نکلنے کی صحیح کرتی خفگی سے بولی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا ہوا تھا 20 منٹ میں؟ یزدان اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرگل اسے کون نہیں مارتی، اس کی طرف رخ کر کے گور کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو مجھے ستانے میں تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سینے پر بازو باندھے پوچھنے لگی۔ جس طرح تمہیں مجھ پر حق جمانے میں غصہ کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے بولا۔ زرگل اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ گل میں مذاق کر رہا تھا۔ یزدان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً سے نارمل ہوتا اسے بولا۔ زرگل اس کے سینے سے لگی۔ 20 منٹ آپ کو اپنے پاس موجود نہ پا کر یزدان میری سانس روک گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا وجود سے جان نکلی ہو۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ زرگل سینے میں منہ دیے دھیمے نرم لہجے میں اسے بھیگی آواز میں کہنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر یزدان نے مضبوطی سے اس کے گرد حصار قائم کر لیا۔ تم ایک ایسے انسان کو یہ بات بول رہی ہو جو تمہارے بغیر ایک سیکنڈ رہنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یزدان اسے اپنے آپ میں بے چین محبت سے اسے کہنے لگا۔ زرگل ویسے ہی اس کے سینے سے لگی رہی۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو محسوس کرتے وہ دونوں الگ ہوئے۔ زرگل کی گال بھیگی ہوئی تھی۔ یزدان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اور باری باری اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹوں کا نرم لمس محسوس کروایا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں تمہارے سامنے بالکل ٹھیک ہوں، اب ایک آنسو نہیں نکلنا چاہیے، سمجھی؟ یزدان اب کی بات اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔
جی سمجھ گئی، وہ مسکرا کر اسے بولی۔ یزدان بھی مسکرا دیا۔ صبح بھی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے جب زمان اور زرکشان سے ملنے کے لیے آگئے۔ وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی الیانا ان سب کے پاس آ کر بیٹھی۔ سب کی نظر اس پر گئی۔ پنک کلر کی شرٹ میں ساتھ وائٹ پینٹ میں بالوں کو پونی میں قید کیے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ عیسیٰ کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا خاموشی سے بیٹھا رہا۔ معراج ملک مر گیا ہے، زمان اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگا۔ یزدان بھی مسکرایا۔ اپنے ہاتھوں سے اسے موت تک پہنچا کر آیا ہوں۔ یزدان چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے جواب دینے لگا۔ زمان کہہ کر لگا کر ہنسا، مجھے معلوم تھا۔ زمان ہنستے ہوئے اسے بولا۔ یزدان بھی مسکرا دیا۔ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے اور زرکشاں کی طبیعت کا سوچ زمان اجازت لیتا زرکشاں کو لیے چل دیا۔ زمان جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا زرکشاں کے مخاطب کرنے پر اس طرف دیکھا۔ آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ زرکشاں کی جانب سے سوال آیا۔ زمان کو حیران ہونے پر مجبور کر گیا۔ کیوں؟ زمان ابرو اچکائے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ بتائیں نا۔ وہ اسے منہ بنائے بولی۔ زمان اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ مجھے صرف آپ پسند ہو۔ زمان مسکرا کر لپس پر گہری نظریں جمائے بولا۔ زرکشاں اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں تو پسند ہوں، میرا مطلب موٹی پتلی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے وہی سوال کرنے لگی۔ زمان چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگا۔ اس لیے پوچھ رہی ہو کیونکہ آپ بھی موٹی ہوگی ہے نا؟ زمان اس پر نظریں جمائے فوراً سے اس کی بات کا پہلو سمجھتا اسے بولا، جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی اور اس بات میں سر لاگی۔ پھر آپ کو میں اچھی بھی نہیں لگوں گی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے اداسی سے بولتی۔ زمان کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ موٹی پتلی آپ مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہے اور ہمیشہ لگو گی۔ جو اچھا لگتا ہے دل کو ہمیشہ وہ اچھا لگتا ہے۔ زمان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے اپنے جواب سے مطمئن کر گیا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، زرکشاں خوشی سے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ زمان بھی مسکرا دیا۔ عیسیٰ الیانا کے کمرے میں داخل ہوا۔ بغیر اجازت اسے اپنے کمرے میں موجود پا کر واقعی پریشان ہوئی۔ مجھے آج کے بعد تم ان کپڑوں میں نظر نہ آؤ۔ عیسیٰ ایک سار نگاہ اس کے کپڑوں پر ڈال کر غصے سے کہنے لگا۔ تم موتی خانوں کے حق سے مجھے منع کر رہی ہو۔ وہ فوراً اسے ابرو اچکائے اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ فیوچر ہسبینڈ۔ عیسیٰ اسے لفظی جواب دینے لگا۔ الیانا اس کی بات سے ایک دم ساکت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں صاف بولوں گا، شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی لگنے لگی ہو۔ عیسیٰ اسے صاف لفظوں میں اپنے جذبات بتا گیا۔ الیانا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سیریس ہو؟ الیانا حیرانگی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ عیسیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ عیسیٰ بدلے میں اس سے سوال کرنے لگا۔ الیانا اسے بس دیکھ رہی تھی۔ لگ تو سیریس ہی رہے ہو، مگر اندر کیا چل رہا ہے تمہارے مجھے وہ نہیں پتا۔ الیانا اسے دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی۔ عیسیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں اندر سے جیسا ہوں باہر بھی ویسا ہوں، بہتر ہے تم مجھے اپنا جواب دو، میں تمہیں لے کر واقعی بہت سیریس ہوں۔ عیسیٰ سنجیدگی لیے اسے بتانے لگا۔ وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پروپوز کر رہے ہو یا دھمکی دے رہے ہو؟ الیانا اسے غصے سے دیکھتی فوراً سے پوچھنے لگی اور عیسیٰ کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے۔ جواب دو گی مجھے؟ عیسیٰ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا۔ سوچ کر دوں گی۔ الیانا اسے اپنا جواب سنا گئی جب عیسیٰ اس بات میں سر لا کر وہاں سے چلا گیا۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا، عیسیٰ کے جانے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے اسے خود سے کہتے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے کے وقت سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ زرگل الیانا کو موجود نہ پا کر پریشان سی ہوئی۔ الیانا کیوں نہیں آئی کھانے پر؟ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنا فی میں سارے لا گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ زرگل کو جواب دیتے ساتھ خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا۔ زرگل بھی خاموش ہو گئی۔ حویلی کا کیا کرنا ہے اب؟ یزدان اسداللہ یزدان کو دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ میں کل یہ حویلی دوبارہ بنوانا شروع کروں گا، جلدی بن جائے گی، تب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتاتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ اسداللہ اس بات میں سارے لا گئے۔ کھانا کھانے کے بعد زرگل الیانا کے کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی۔ زرگل تم؟ الیانا سے موجود پا کر فون بند کرتی سیدھی ہو کر کہنے لگی۔ زرگل اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم کھانے پر نہیں آئی تو میں پریشان ہوگی، سوچا پوچھ لوں۔ زرگل اس کے پاس آ کر بیٹھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس بھوک نہیں لگی تھی مجھے، الیانا مسکرا کر اسے دیکھتی سنجیدگی سے بتانے لگی۔ زرگل اسے دیکھ رہی تھی۔ تم پریشان لگ رہی ہو الیانا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر لو۔ زرگل اس کے چہرے سے اندازہ لگاتی فوراً بولی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ عیسیٰ نے مجھے پروپوز کیا لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ سیریس نہیں ہے، ایسے ہی بول گیا۔ الیانا اسے دیکھتی فوراً سے بتانے لگی۔ زرگل مسکرا دی۔ کیا پتہ سیریس ہو، اگر دوبارہ وہ اس ٹاپک پر بات کرے گا تو وہ سیریس ہو، اور تم سوچ لو وہ تمہیں عزت محبت سب دے گا۔ زرگل اسے سمجھاتے ہوئے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ الیانا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔
زرگل کمرے میں بیٹھی عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی، تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ زرگل سلام پھیر کر دعا مانگنے لگی۔ وہ اسے نظروں کے اثار میں لیے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ دعا مانگتی بجائے نماز لپیٹ کر پلٹتی، اسے موجود پا کر لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرگل آئی بروجھ اچکائی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں معلوم ہے تم جب وضو میں ہوتی ہو نا تو تمہارا چہرہ سخت بے حد پرنور لگ رہا ہوتا ہے۔ میں نظر ہٹانا چاہتا ہوں مگر تمہارا یہ حسن مجھے تم سے نظریں نہیں ہٹانے دیتا۔ یزدان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے انتہائی معصومیت سے قید ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھ کیا۔ وہ آنکھیں بند کر گیا گل مسکرا دی۔ میں خود کو بھی بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں اور آج یہ بات میں خود بولتی ہوں۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا اور یہ بات مجھے آپ سے پتہ لگی ہے۔ وہ یزدان کے ہاتھ تھامے چہرے پر نظریں جمائے مسکرا کر بولی۔ یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب سو جانا چاہیے کیا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ بالکل سو جانا چاہیے۔ زرگل فوراً سے کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی جب یزدان نے اسے کھینچ کر اپنے اثار میں لیا۔ تم جیسی ظالم بیوی صرف مجھ معصوم کی قسمت میں ہی آنی تھی، ہے نا؟ یزدان اسے اثار میں لیے اس کی خوشبو کو خود میں اتار کر گمبھیر لہجے میں کہتا۔ زرگل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ معصوم اور آپ بس کر دیں۔ زرگل اس کی قید میں آنکھیں بند کیے فوراً سے بولی۔ یزدان نے اس کی گردن سے بال ہٹا کر ان پر جھک کر شدت سے لب رکھ کر اپنا لمس محسوس کروایا۔ گل کے پورے وجود میں کرانٹ سا لگا۔ یزدان گل کانپتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی۔ یزدان اس کو نظر انداز کرتا اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ زمان فروش کرتے ہوئے زر کی شنک سامنے کیے ہوئے تھا مگر وہ نفی مسائل لا رہی تھی۔ ذریعہ صحت کے لیے اچھا ہے تمہیں کھانا ہوگا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگا جب زرکشانہ فی مسائل لا گئی۔ میرا دل نہیں ہے اور نہ بھوک ہے مجھے، زرکشانہ فی مسائل لاتی زمان کو بولی۔ زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے لیے بیبی کے لیے تمہیں کھانا ہے سمجھو۔ زمان اس کے بال ٹھیک کرتے محبت سے بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ زمان مجھے الٹی آ جائے گی اگر میں نے اب کچھ کھایا تو۔ وہ اسے دیکھتی رونی شکل بنائے کہنے لگی۔ زمان اس کی حالت دیکھ خاموش ہو گیا اور فروٹ سائڈ پر کر کے اپنے اثار میں لیا۔ مجھے معلوم ہے بہت مشکل ہے یہ سب، بہت زیادہ، لیکن ہمیں کرنا ہے ذری بیبی کے لیے، تمہارے لیے، تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ تم ہیلتھی چیزیں کھاؤ۔ زمان سے اثار میں لیے اس پر نظریں جمائے سے بولا جس پر زرکشاں اس بات میں سر لا گئی۔ زمان نے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ زرکشاں اس کے سینے پر سر رکھ کے الیانا لان میں ٹہل رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ الیانا اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچا ہے پھر؟ عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ الیانا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس بارے میں؟ الیانا بدلے میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ مجھ سے شادی کے بارے میں۔ عیسیٰ اسی پر نظریں مرکوز کیے اسے یاد دلانے لگا۔ الیانا نظریں سامنے کی جانب کر گئی۔ تم واقعی سیریس ہو کیا؟ الیانا کنفیوز سی ہوتی انگلیاں چٹکاتی وہ بولی جس پر عیسیٰ اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ میں نے شادی کے لیے پہلی لڑکی کو ہی پروپوز کیا ہے۔ عیسیٰ اسے سرد لہجے میں بتانے لگا۔ الیانا اسے گور کر دیکھنے لگی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کس چیز کا ہے ہاں؟ الیانا اس کی جانب رخ کرتی آنکھیں چھوٹی کیے بولی جس پر عیسیٰ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پروپوز کرنا نہیں کرنا آتا، عیسیٰ صاف اسے جواب دے گیا جب الیانا نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تم جب تک پراپر پروپوز نہیں کرو گے میں اپنا جواب نہیں دوں گی۔ اب تمہیں نہیں معلوم تو تم کیسے پروپوز کرو گے؟ اب تمہیں معلوم ہے تم کیسے پروپوز کرو گے؟ الیانا سے کہتی فوراً سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عیسیٰ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ حد ہے یار کیسے کرتے ہیں؟ عیسیٰ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہتے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ تم عیسیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہی ہو؟ زرگل جو ٹیرس پر کھڑی چائے پی رہی تھی یزدان پیچھے سے آتا اسے دیکھ مسکراتا دیکھ نظریں نیچے کیے پوچھنے لگا۔ زرگل خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اف یزدان آپ کو پتہ ہے عیسیٰ نے الیانا کو پرپوز کیا؟ وہ خوشی سے یزدان کو دیکھتی بتانے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کسی نے تمہیں کیا ہو، منہ بسورے جل کر یزدان بولا۔ زرگل اسے گور کر دیکھنے لگی۔ آپ کو نہیں پتہ کیا الیانا نے کیا کچھ فیس کیا ہے؟ اگر ایک سیریس عزت اور محبت دینے والا شخص اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر نرمی سے سمجھانے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ سیریس تو وہ خیر نہیں ہوگا الیانا کو لے کر، یزدان طنزیہ لہجے میں بولتا سامنے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے عیسیٰ جتنا آپ سمجھتی ہیں، زرگل منہ بنائے اسے بولتی چائے کا گھونٹ بھر گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ تم بہت حمایت کرتی ہو اس کی، یزدان گور کر اسے دیکھتے جل کر بولا جس پر زرگل منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شک کر رہے ہیں آپ مجھ پر؟ وہ فوراً سے ناراضگی جتلاتے پوچھنے لگی جس پر یزدان نفی میں سر لا گیا۔ زرگل خفگی سے اسے کوئی جواب دیے بغیر اندر کی جانب بڑھنے لگی جب یزدان نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔
تم صرف میری ہو اور میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کے منہ سے اپنے علاوہ کسی غیر مرد کی تعریف نہ سنوں، تو بہتر سی میں صرف میرے متعلق سوچا کرو۔ تمہارے ذہن میں کسی غیر مرد کی سوچ بھی آئے گی تو اس شخص کو ختم کر دوں گا۔ صرف چودھری یزدان کی ہو تم۔ یزدان آنکھوں میں جنون لیے اس پر نظریں گاڑی شدت سے بولتا، زرگل کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان مجھے درد ہو رہا ہے۔ زرگل نم آنکھوں سے اپنی بازو چھڑوانے کی صحیح کرتی اسے بولی۔ یزدان نے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے منہ سے اسی حق کی تعریف سن کر بھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ نظریں جمائے غصے سے بولنے لگا۔ زرگل اس شخص کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سوری۔ زرگل نظریں جھکائے معصومیت سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ یزدان مسکرا دیا اور اسے اپنے سینے میں بیٹھ دیا۔ آج کے بعد میرے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرنے کی جرات نہ کرنا گل۔ اپنے سینے میں لیے ہوئے اسے حساس لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل کو اس کے اس انداز سے تھوڑا سا خوف سا آیا، مگر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ عیسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا یوٹیوب سے پروپوز کرنے کے طریقے نکال کر ان کی پریکٹس کر رہا تھا۔ تبھی یزدان جو وہاں سے گزر رہا تھا نظر عیسیٰ پر گئی۔ خیریت ہے؟ یزدان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ پوچھنے لگا۔ عیسیٰ فوراً سیدھا ہوا۔ ہاں خیریت ہے۔ عیسیٰ فوراً نارمل ہوتا سے بولا۔ یزدان اپنی مسکراہٹ دبائے اس کی جانب بڑھا۔ محبت نہ جانے کیا کیا کروا دیتی ہے، صحیح کہا ہے نا؟ یزدان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ بولا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ واقعی میں ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ اس بات میں سر ہلا کر معصومیت سے بولا۔ یزدان کا کہہ چھوٹا۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس جاؤ اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھو اور سچائی بول دو۔ نہ چاہ کر بھی وہ ہاں کر دے گی۔ میں الیانا کو جانتا ہوں، وہ بہت نرم دل کی ہے۔ یزدان اسے مشورہ دے کر اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کمرے سے چلا گیا۔ عیسیٰ اسے جاتے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں دیکھنا کتنا مشکل ہوگا، ہمت تو کرنی ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ خود سے بولتے ساتھ پھر سے کوشش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ معراج صاحب کا کچھ معلوم ہوا؟ معراج کے آدمی ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے فوراً سے پوچھا۔ وہ یزدان کی بیوی ساتھ زبردستی کرنے کے لیے حویلی میں چلے گئے اور شاید مر گئے، میں نے انہیں بولا بھی تھا۔ دوسرا آدمی اسے ساری بات تفصیل سے بتانے لگا۔ سب آدمی حیران ہوا، وہ اسی قابل تھا، اس نے جتنا سب کیا اس کے سب کے ساتھ۔ ایک آدمی نفرت سے کہنے لگا۔ سب آدمی اس بات میں سر ہلا گئے۔ بات تو ٹھیک ہے، بالکل جو جیسا کرے گا اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ وہ شخص افسردگی سے جائے بولا، جس پر سب آدمی خاموش ہو گئے۔ زمان یہ کتنے پیارے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے۔ زرکشاں بیبی کے کپڑے دیکھتی زمان سے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ میری بیٹی ان کپڑوں میں بہت پیاری لگے گی۔ زمان اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ کیوں بیٹی؟ ہاں بیٹا ہوگا، پہلی بیٹی دوسری بیٹی۔ زرکشاں فوراً سے زمان سے کہنے لگی، جس پر زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ پہلی بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ زمان فوراً سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ کیونکہ بس نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتی ہوں پہلا میرا بیٹا ہو، تاکہ اگر میری بیٹی پیدا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے اس کا بھائی پہلے سے موجود ہو۔ زرکشاں اسے مسکرا کر بتانے لگی، جس پر زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، خیر جو بھی ہو۔ زمان فوراً سے اسے کہنے لگا۔ زرکشاں اس بات میں سر ہلا گئی اور دونوں کپڑے دیکھنے لگے۔ رات کے پہر وہ الیانا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ الیانا جو ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی اسے موجود دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رات کے اس پہر اسے کمرے میں دیکھ کر غصہ آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ الیانا سینے پر بازو باندھے غصے سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ الیانا تمہیں میں پسند نہیں ہوں کیا؟ اس سنجیدہ انداز میں اسے دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ الیانا دو پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کبھی، اور میں 2 دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں مجھ سے بہتر لائف پارٹنر مل سکتی ہے۔ الیانا اسے دیکھتی اسی کے انداز میں جواب دیتی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب عیسیٰ نے اس کا بازو تھام کر کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ مجھے تم سے بہتر لائف پارٹنر نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کب، لیکن مجھے تم سے بہت اچھی لگنے لگی ہو، اور میں تم سے سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ کرو۔ عیسیٰ اس پر نظریں جمائے لہجے میں نرمی لیے اسے کہنے لگا۔ اس کے انداز پر الیانا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ ایسا ہے کیا؟ الیانا لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے ابرو اٹکائے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ اس بات میں سر ہلا گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل ہی تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ الیانا کی بات پر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا اور پھر لبوں پر مسکراہٹ سجا دیا اور اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو جاؤ، اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ الیانا اسے اپنا بازو چھڑواتی فوراً سے بولی۔ عیسیٰ ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا کے کمرے سے وہ سیدھا چودھری اسداللہ کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ عیسیٰ ان کے پاس آ کر بیٹھتا کہنے لگا۔ اسداللہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ میں نے الیانا سے بات کی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ کل ہی نکاح کرو۔ عیسیٰ اسداللہ کو ساری بات بتانے لگا۔ اسداللہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دونوں رضامند ہو تو پھر کل کرو تیاری۔ اسداللہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولے۔ عیسیٰ مسکرا دیا اور اسداللہ کے گلے لگ گیا۔
صبح ناشتے پر اسداللہ نے عیسیٰ اور الیانا کے نکاح کا یزدان اور زرگل کو بتایا۔ دونوں اس بات سے کافی شوق ہوئے، مگر وہ دونوں کے لیے خوش بھی تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد زرگل اور الیانا ڈرائیور کے ساتھ الیانا کا نکاح کا ڈریس اور زرگل اپنا ڈریس لینے کے لیے بھی چلی گئی۔ ڈریس لے کر آنے کے بعد الیانا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسداللہ نے بیوٹیشین کو گھر میں ہی بلا لیا تھا۔ گھر میں سجاوٹ ہو رہی تھی، سادگی سے نکاح ہونا تھا، صرف گھر کے لوگ، ملازم اور زمان اور زرکشاں نے موجود ہونا تھا۔ الیانا کمرے میں بیٹھی ہاتھوں میں مہندی لگوا رہی تھی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئی تھی۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کہ اس کا دل مطمئن تھا۔ آج تک اسے زندگی میں جتنے بھی لوگ ملے تھے، سب نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اسے بیچ راستے پر چھوڑ گئے تھے۔ عیسیٰ سے ملے اسے مہینہ ہی ہوا تھا اور اس ایک مہینے میں وہ اس سے کی ہمسفر بننے جا رہی تھی۔ مہندی لگنے کے بعد بیوٹیشین اس کا میک اپ شروع کر گئی تھی۔ وہ پرسکون سی بیٹھی ہوئی تھی، مہندی سے بھرے ہاتھ سیدھے کیے، اب وہ میک اپ کروانے میں مصروف تھی۔ عیسیٰ اپنے کمرے میں موجود اپنے کپڑے ٹرائی کر رہا تھا، تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ نظر اس پر گئی تو کیسی مانی میری دوست، تم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے؟ یزدان اس کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ مجھ جیسے سے مراد؟ عیسیٰ سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھ کر پوچھنا ضروری سمجھنے لگا۔ چھچورے انسان ہو تم، یزدان صاف لفظوں میں اسے بول گیا۔ عیسیٰ جو اپنی ویسٹ کوٹ واپس بیگ میں ڈال رہا تھا، اس کی بات پر ہاتھ روکے۔ مانا یزدان، تمہیں میں کبھی اچھا نہیں لگا لیکن تم کسی کو بغیر سوچے سمجھے کچھ بول نہیں سکتے ہو۔ عیسیٰ مڑ کر اسے دیکھ کر سر لہجے میں بولا۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی پر گندی نظر رکھی تھی نا، میں بھی کسی کو بلا وجہ کچھ نہیں بولتا۔ یزدان بھی سپاٹ لہجے میں اسے یاد دلاتا بولا۔ عیسیٰ خاموش ہو گیا۔ میری نادانی تھی، عیسیٰ اسے دیکھ فوراً سے بولا۔ یزدان اس بات میں سلجھا گیا۔ خوش رہو اور میری بیوی سے اب دور ہی رہنا۔ یزدان اسے بولتے ساتھ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عیسیٰ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ پنک کلر کے سادہ سے فراک پر جس کے ارد گرد گولڈن رنگ کی لیس لگی ہوئی تھی، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، لائٹ سے میک اپ میں، کانوں میں جھمکے پہنے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائی، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یزدان اسے سر تا پیر مکمل جائزہ لیتے پیچھے سے اسے اثار میں لے گیا۔ میک اپ کہاں سے سیکھا تھا تم نے؟ یزدان اسے مرر سے جان کر تنگ کرنے کے لیے پوچھنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ لگی۔ میں نے تھوڑا سا میک اپ کیا ہے، فاؤنڈیشن، فیس پاؤڈر، کاجل، بلش آن اور لپسٹک بس۔ زرگل اسے منہ بنائے دیکھ کر جواب دینے لگی۔ یزدان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ تھوڑا سا ہے؟ یزدان اسے زج کرنے کے لیے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے بولا۔ واقعی آپ کو زیادہ لگ رہا ہے۔ اوہ، لگ رہی ہوں میں کیا؟ زرگل اس کی بات سے پریشان ہوتی اسے دیکھ فوراً سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ ختم کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، بس جس کلر کی لپسٹک لگائی ہے نا، اس سے تم ڈریکولا۔ یزدان نے اس کے حسین چہرے پر نظریں مرکوز کی، اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولتے زرگل کی غصے بھری نگاہوں پر خاموش ہو گیا۔ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرگل غصے سے اسے دور ہوتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی سائڈ سے نکل کر چلی گئی۔ سنو تو، یزدان اسے جاتا دیکھ فوراً سے پکارنے لگا۔ وہ سنی انسنی کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان مسکرا کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرکشاں گولڈن رنگ کی ڈریس پر جس پر نفیس کا کام ہوا تھا، لائٹ سے میک اپ میں، بالوں کو کھولے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زمان گرے شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا مسز؟ زمان اسے دیکھتا فوراً سے گمبھیر لہجے میں مسکرا کر پوچھنے لگا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ ایسا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی اور نہ تھا، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو ہو بھی سکتا ہے۔ زرکشاں اسے دیکھتی مسکرا کر کہنے لگی، جس پر زمان مسکرا کر اپنے اثار میں لے گیا۔ ماما کی نیوز سننے کے بعد تم پر اور گلو آ گئی ہے، وہ اسے مرر سے دیکھتا محبت سے بولا۔ زرکشاں مسکرا دی۔ اور پاپا کی خبر سن کر آپ خوش زیادہ رہنے لگے ہیں؟ زرکشاں اسے مرر سے دیکھتی اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے بولی، جس پر زمان اس بات میں ظاہر لگا۔ نکاح کے لیے دیر ہو جائے گی تو میرے خیال سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ زرکشاں گھڑی پر نظر ڈالتی اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر احتیاط سے اسے لے جانے لگا۔ ٹی پنک کلر کی ڈریس پر جس پر گولڈن نفیس کا کام ہوا تھا، مہندی سے بھرے خوبصورت ہاتھ، ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، لائٹ سے میک اپ میں، ہیوی جیولری پہنے، پیروں پر کوسا پہنے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنا ناک شیشے میں دیکھ لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تبھی زرگل کمرے میں داخل ہوئی، اسے دیکھ مسکرا دی۔ کتنی حسین لگ رہی ہو تم، زرگل اس کے پاس آ کر محبت سے کہنے لگی۔ الیانا نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ آج تو اسے واقعہ میں تم سے نظر نہیں ہٹا سکے گا، زرگل اسے تنگ کرتی بولی، جس پر الیانا ہنستی اور اسے چیئر پر بٹھا کر اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اب پرفیکٹ ہے۔ دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد مرر سے دیکھتی بولی، تھینک یو۔ الیانا مسکرا کر اسے دیکھتی جواب دینے لگی، مسکرائی۔ عیسیٰ وائٹ شلوار قمیض میں، گولڈن رنگ کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے ہلکی ویئرڈ
چہرے پر مسکرا سجائے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ پرفیوم چھڑک کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ نکاح کا انتظام ٹی وی لاؤنج میں ہوا۔ گھر کے افراد اور ملازم موجود تھے۔ وہ آ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ یزدان اور زمان خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے لاٹری کھل گئی اس کی۔ زمان عیسیٰ کو دیکھتے یزدان سے دھیمی آواز میں کہنے لگ گیا، واقعی چال اچھا ہے، میری جان چھوٹے گی۔ یزدان زمان کو دیکھتا فوراً سے کہنے لگ گیا۔ زمان مسکرا دیا۔ عیسیٰ نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ زرگل اور زرکشاں الیانا کو لے کر آئی، نظریں جھکائے وہ چل کر آ رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئے وہ اس وقت اسے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ الیانا اس کے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے بیچ سفید پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اسد اللہ نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا تو مولوی صاحب اٹھ کر الیانا کے پاس آئے۔ الیانا، زید علی ولد زید علی، آپ کا نکاح عیسیٰ چودھری امان اللہ ولد امان اللہ حق مہر 2 تولے سونا کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب الیانا سے اس کی رضامندی جاننے کے لیے پوچھنے لگے۔ قبول ہے، کانپتے ہونٹوں سے الیانا سر اس بات میں ہلا کر بولی، جس پر سب لوگ مسکرا دیے۔ مولوی صاحب نے 2 بار مزید پوچھا، جس پر الیانا نے قبول ہے بولا۔ مولوی صاحب عیسیٰ کے پاس آئے اور اسے دیکھنے لگے۔ عیسیٰ امان اللہ ولد امان اللہ، آپ کا نکاح الیانا زید علی ولد زید علی سے حق میں 2 تولے سونا کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، قبول ہے؟ عیسیٰ نے فوراً سے انہیں جواب دیا۔ مولوی صاحب نے مزید 2 بار پوچھا، اس نے حامی بھری اور اس طرح وہ دونوں نکاح میں آ گئے۔ نکاح ہونے کے بعد الیانا کو عیسیٰ کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الیانا نظریں جھکائے تھوڑی نروس سی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر بھی حسین لگ سکتی ہو۔ عیسیٰ الیانا کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر الیانا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہوں۔ الیانا دو ٹوک انداز میں اسے جواب دیتی نظریں سامنے کی جانب کر گئی۔ عیسیٰ کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم شاید بھول رہی ہو، گھنٹے تک تمہیں میرے روم میں ہونا ہے۔ عیسیٰ بھی نظریں سامنے مرکوز کیے اسے بولا۔ الیانا سر کو خم دے گئی۔ نہیں، میں ہرگز نہیں بھول رہی ہوں عیسیٰ امان اللہ، تم بھی یاد رکھو، 1 گھنٹے بعد میں اس طرح سر جھکائے ہوئے نہیں بیٹھی ہوں گی۔ الیانا اپنے غصے کو قابو میں کرتی اسے جواب دینے لگی۔ عیسیٰ نے ایک نظر اس پر ڈالی، دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ اسے مزید تپانے کے لیے جان کر بولا۔ الیانا نے اس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی زمان اور زرکشاں ان دونوں کے پاس آ کر مبارکباد دینے لگ گئے۔ الیانا ان سے ملنے لگ گئی۔ گل، یزدان اس کی جانب بڑھ کر اسے پکارنے لگا۔ زرگل اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی مٹھائی کی پلیٹ اٹھانے لگی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یزدان لہجے میں تھوڑی سختی اختیار کیے زرگل کو دیکھتا کہنے لگا۔ زرگل نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ریکولا ہوں میں تو کسی حسین پری سے بات کریں جائیں۔ زرگل جل کر غصے سے اسے آنکھیں دکھاتی کہنے لگی۔ یزدان کو اس کی جہلتی پر بے حد پیار آیا۔ یار گھر کے ہی ہیں سب اپنی بھابھی۔ یزدان اسے مزید زجر کرنے کے لیے بھی بول رہا تھا جب زرگل نے خونخوار نظروں سے اس کے چہرے پر ڈالی۔ یزدان اسے گھور کر غصے سے پکارنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گل، مذاق تھا یار۔ یزدان اس کا غصہ دیکھ اسے فوراً سے بھی بتانے لگا۔ زرگل نے اسی کی ویسٹ کوٹ پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یزدان اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ مذاق میں بھی چودھری یزدان، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ سمجھی جس طرح آپ کو میرے منہ سے عیسیٰ کا ذکر پسند نہیں ہے، بالکل اسی طرح مجھے آپ کے منہ سے کسی دوسری چڑیل کا ذکر پسند نہیں ہے۔ زرگل اس کے چہرے پر نظریں رک رک کر اپنے الفاظ بولتی یزدان کو حیران کر گئی۔ یزدان اس کی ہمت میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ I really like your style۔ یزدان اس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کیے اس کے مزید قریب آ کر آنکھ مار کر بولا۔ زرگل نے اسے پیچھے کیا۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زرگل اسے پیچھے کرتی کہتے ساتھ ایک ادا سے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان اسے جاتے دیکھنے لگ گیا۔ تم خواہ یہ لینا سے جیلس ہوتی تھی، دیکھو میں نے بولا تھا وہ میری دوست ہے بس۔ زمان نے کہا سے گھر جاتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتا اسے بتانے لگا۔ زرکشاں نے فوراً اسے دیکھا۔ میں جیلس نہیں ہوتی تھی لینا سے، اور ہوں بھی کیوں وجہ؟ زرکشاں فوراً سے زمان کی جانب دیکھ کر کہنے لگی۔ زمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ میرے سے فری ہونے کی کوشش کرتی تھی اس لیے۔ زمان اسے دیکھ یاد دلاتا زرکشاں کو غصہ دلانے لگا۔ زرکشاں کی نظریں اسی پر تھیں۔ اچھا مذاق تھا۔ فری بے شک ہو، لیکن شور آپ میرے ہیں، جہاں مرضی چلے جائیں، مڑ کر آ کر میں اسی بیوی کے پاس ہی آنا ہے۔ اور زرکشاں کسی سے جیلس نہیں ہوتی۔ زرکشاں اسے دیکھتی غصے سے بولتی باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہارے علاوہ کہیں نہیں جانے والا، صرف تمہارے پاس۔ زمان فوراً سے لہجے میں پیار لیے اسے محبت سے بولا۔ زرکشاں اسے دیکھنے لگی۔ پرانی عادت آپ کی، غصہ دلا کر پھر
اسے دلا کر مجھے پھر محبت سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، جان کر کرتے ہیں نا۔ زرخشاں اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتی فوراً سے پوچھنے لگی، میری پیاری زگی، ابھی تم بالکل غصہ نہیں کر سکتی تو اس لیے نارمل ہو جاؤ، ابھی تم بالکل غصہ نہیں کر سکتی تو اس لیے نارمل ہو جاؤ، ریلیکس۔ زمان اس کی حالت سوچتا فوراً سے اس کا ہاتھ میں ہاتھ پھیرتا اسے کہنے لگا۔ زرخشاں اسے دیکھنے لگی اور مسکرا دی۔ نکاح کی تقریب اچھے سے ہو گئی تھی، زمان اور زرخشاں واپس جا چکے تھے۔ زرگل الیانا کو لیے عیسیٰ والے کمرے کی جانب بیٹھ گئی جس کو سجایا ہوا تھا۔ زرگل اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زرگل میں کنفیوز ہو رہی ہوں، الیانا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ گھبرائی ہوئی بولی۔ زرگل مسکرائی، کنفیوز نہیں ہونا تم نے، تم الیانا ہو ٹھیک ہے، عیسیٰ کی بالکل ٹکر کی ہو۔ زرگل اسے دیکھ فوراً سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ الیانا اسے دیکھ رہی تھی۔ مانا الیانا ہوں پر ہوں تو لڑکی یار، الیانا فوراً سے اسے بولی جس پر زرگل ہنس دی۔ تبھی عیسیٰ کمرے میں آیا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، بیسٹ آف لک۔ زرگل اسے مسکرا کر بولتی سائڈ سے گزر کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عیسیٰ نے دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ کیا میں گھونگھٹ اٹھا سکتا ہوں؟ عیسیٰ اسے دیکھتے اجازت مانگتا پوچھنے لگا۔ الیانا نے نفی میں سر ہلایا۔ عیسیٰ اسے دیکھنے لگا۔ میری منہ دکھائی پہلے دو۔ الیانا ہاتھ پھیلا کر اسے فوراً سے بولی۔ عیسیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک باکس نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ اٹھا سکتے ہو۔ الیانا ڈبیا دیکھتی برہم سی کہنے لگی۔ عیسیٰ اپنی مسکراہٹ دبائے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ لالچی بیوی مل گئی مجھے، عیسیٰ اس کے چہرے پر نظریں جمائے فوراً سے بولا۔ الیانا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اپنی خیر مناؤ تم مسٹر عیسیٰ۔ الیانا چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ سجائے اسے گھورتی بولی۔ عیسیٰ کی نظریں اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ عیسیٰ نے باکس کھولا اور اس میں سے رنگ نکال کر اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ میں نے اجازت دی ہے کیا؟ الیانا فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کو لیے ابرو اٹکائے کہنے لگی۔ مجھے اجازت کی اب ضرورت نہیں ہے مسز عیسیٰ، امان اللہ۔ عیسیٰ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے جتلا کر کے ساتھ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا گیا۔ الیانا اسے دیکھنے لگی۔ یہ میری طرف سے دیا گیا تمہیں پہلا تحفہ، ٹھیک ہے تم یہ گم نہیں ہونا چاہیے، شادی کو 50 سال بھی ہو جائیں تو مجھے یہی انگوٹھی اسی انگلی میں چاہیے۔ عیسیٰ اس کے ہاتھ کی انگلی اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں گھساتا اس کے قریب آ کر بولا۔ الیانا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم پاگل واگل ہو کیا؟ الیانا اسے دیکھتی فوراً سے بولی۔ عیسیٰ اس کے چہرے کے قریب آیا۔ میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی بیبی۔ عیسیٰ اپنا بایاں ہاتھ الیانا کی گردن پر لا کر انگلیوں کو لمس محسوس کروا کر کہنے لگا۔ الیانا کا پورا وجود بری طرح کانپا، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اور اب تم تیار ہو جاؤ عیسیٰ امان اللہ کی شدتیں برداشت کرنے کے لیے۔ عیسیٰ اس کے کان کے قریب لب لائے گمبھیر لہجے میں کہتا ساتھ اس کے سر سے دوپٹہ الگ کرتا اس کی جیولری اتارنے لگا۔ اس کی قربت محسوس کرتی وہ ساکت سی ہو گئی تھی، جسم سے مانو جان نکل گئی، وہ ایسے ہی سٹل بیٹھی تھی اور عیسیٰ اس کی جیولری اتارنے میں مصروف۔ اپنی ویسٹ کوٹ اتارتا کمرے کی لائٹس آف کر گیا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا تو زرگل اپنی جیولری اتارنے میں مصروف تھی۔ یزدان اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا سخت قسم کی وہ اس سے خفا ہے۔ ارے جیولری کیوں اتار رہی ہو؟ یزدان فوراً سے اس کے قریب آتے اسے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ کیوں آپ کو تو میں آج کل بالکل بھی پیاری نہیں لگی ہوں؟ زرگل کو صرف اسے دیکھتی فوراً جواب دے کر نیکلس اتارنے لگی جب یزدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری گل بہت سے پھول ہیں دنیا میں لیکن مجھے تم ان سب پھولوں سے بھی زیادہ حسین لگتی ہو۔ تم میری روح میں بستی ہو اور جو روح میں بستا ہے وہ انسان سادگی میں بھی بہت حسین لگتا ہے۔ صرف تم ہی چاہ جاؤ یزدان، اور اس قدر چاہ ہے اور چاہوں گا کہ کسی اور کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ یزدان انتہائی محبت سے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بولتا اس کی جیولری اتار کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا اور زرگل اس کی باتوں سے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا گئی۔ یزدان نے اسے گود میں اٹھایا۔ میں آج پھر روح تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ یزدان اس کی ناک کو چھو کر اسے اجازت مانگنے لگا جس پر وہ سرخ گال لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ یزدان اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر آتا کمرے کی لائٹس آف کرتا پہلے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور پھر باری باری اس کی آنکھوں کو چھوا، پھر گال پر لب رکھ دیا اور شدت سے اپنی ہونٹ اس کے ہونٹوں خوبصورت ہونٹوں پر رکھ دیا۔ ایسا ایسا نیچے آتا وہ اپنی تمام تر شدتیں اس پر نچھاور کرتا گیا اور وہ نازک جان خود میں سمیٹتی ہر بار کی طرح اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ صبح سب لوگ ناشتے پر موجود۔ الیانا نے لائٹ پنک کلر کا خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا تھا، ساتھ میں نیٹ کا دوپٹہ لیے وہ بے حد خوش لگ رہی تھی۔ عیسیٰ اس کے ساتھ بیٹھا، وہیں یزدان اور گل بھی ان دونوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ زرگل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھائی ہوئی، وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔
جب زرگل کو اچانک الٹی سی محسوس ہوئی، وہ کرسی کھسکا کر فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ یزدان، عیسیٰ، الیانہ اور اسد اللہ سب پریشان اسے جاتا دیکھنے لگے۔ بھابھی کی لگتا ہے طبیعت خراب ہے، عیسیٰ فکر مند سا فوراً بولا۔ الیانہ اور یزدان نے اسے دیکھا۔ میں ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے، یزدان غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے عیسیٰ سے کہنے لگا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھا۔ میں تو بس پریشان ہو رہا تھا، عیسیٰ وضاحت دینے کے لیے کندھے اچکائے بولا۔ یزدان کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ ضرورت نہیں ہے تمہیں، اس کا شوہر زندہ ہے، وہ اس کے لیے پریشان بھی ہے اور فکر مند بھی، اپنی بیوی پر دھیان دو تو بہتر ہے، عیسیٰ مان اللہ۔ یزدان سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا جتلانے والے انداز میں کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بالکل ٹھیک بول کر گیا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے زرگل کے لیے پریشان ہونے کی۔ الیانہ غصے سے عیسیٰ کو دیکھتی فوراً سے بولی۔ اسد اللہ نے ایک نظر عیسیٰ پر ڈالی اور پھر الیانہ کو دیکھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیاں تم کہہ کر نہیں بلاتی اپنے شوہروں کو، اسد اللہ روبدار آواز میں کہتے ساتھ خاموشی سے اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئے اور الیانہ نے جاتا دیکھنے لگی۔ گناہ ہو گیا مجھ سے، نہیں کروں گا فکر، میں اس کا ذکر ہی نہیں کروں گا۔ خوش عیسیٰ فوراً سے الیانہ کو دیکھتا بولا۔ الیانہ اس بات میں سر لا گئی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے عیسیٰ، چیٹ کیا تو شوٹ کر دوں گی۔ الیانہ اسے دیکھتی وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ عیسیٰ اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم فضول سوچ رہی ہو، عیسیٰ غصے سے اسے کہہ ساتھ کرسی کھسکا کر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ الیانہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ ایک ہی دن میں وہ کتنا بدل گیا تھا۔ الیانہ کو اپنی جلد بازی کے فیصلے پر افسوس سا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو گل؟ یزدان اسے دیکھتا فوراً سے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، وامٹنگ بہت ہو رہی ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ زرگل بیڈ پر لیٹی یزدان کو دیکھتی کہنے لگی۔ یزدان پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ یزدان فوراً اسے کہتے ساتھ فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زرگل نے اسے روکا مگر یزدان اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ جائے گی، پریشان نہ ہو، جوس پیو۔ یزدان اس کے سامنے جوس کا گلاس کرتا اسے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان میں جو کھا رہی ہوں پی رہی ہوں وامٹ آ جاتی ہے۔ زرگل اسے دیکھ کر فوراً اسے بتانے لگی۔ یزدان اسے پریشان سا دیکھنے لگا۔ زرگل واپس آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر موجود تھی اور زرگل کا معائنہ کر رہی تھی۔ یزدان اس کے پاس ہی موجود تھا اور یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر یہ ٹھیک تو ہے نا؟ یزدان ڈاکٹر کو دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ڈاکٹر پریشان سی یزدان کو دیکھنے لگی اور پھر زرگل کو۔ ڈاکٹر کے چہرے کے ذرا سے یزدان کی پریشانی مزید بڑھ گئی، جبکہ زرگل خاموشی سے ڈاکٹر کو تک رہی تھی۔ بولیں ڈاکٹر، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ یزدان لہجے میں تھوڑا سرد پن اختیار کیے ڈاکٹر سے مخاطب ہوتا پوچھنے لگا۔ آپ دونوں پیرنٹس بننے والے ہیں، شی از پریگننٹ۔ دونوں ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے یزدان کو بتاتی ڈاکٹر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے یزدان کو بتاتی زرگل کو دیکھنے لگی۔ زرگل اور یزدان اپنی اپنی جگہ ساکت سے ہو گئے۔ کیا پیرنٹس؟ یزدان بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتا بولا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آپ نے ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر اسے بے فکر رہنے کا بولتی اللہ حافظ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی یزدان زرگل کے پاس آیا جو ابھی بھی لیٹی تھی۔ گل تھینک یو سو مچ۔ یزدان اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامتا خوشی سے بولا۔ زرگل ہوش میں آئی اور اس کے گال سرخ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ جان کر؟ یزدان اسے خاموش پا کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر فکر مند سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، زرگل فوراً سے شرماتے ہوئے جواب دینے لگی، جس پر یزدان اس کی حالت سمجھ کر مسکرا دیا۔ تم بہت کیوٹ ہو، یزدان اس کی گال کھینچ کر محبت سے کہنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بچی نہیں ہوں، زرگل منہ بنائے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر یزدان نے اسے اپنے انصار میں لیا۔ تم میری چھوٹی سی گل ہو، یزدان اسے دیکھ کر اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں گھساتا محبت سے بولا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ آپ خوش ہیں؟ زرگل اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے گل، میرے چہرے سے تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل ہنس دی، یزدان بھی ہنسنے لگ گیا۔ خبر ہی کچھ ایسی ملی تھی دونوں کو کہ وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ لان میں خاموشی سے بیٹھی نظریں گھاس پر جمائے ہوئی تھی، تبھی عیسیٰ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ الیانہ سے موجود پا کر فوراً سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب عیسیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک کر اپنے پاس واپس بٹھا لیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا ہاں؟ الیانہ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو نکالتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ نے نظریں اس کی جانب کی۔ تم میرا مسئلہ ہو، تم ہو، میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا الیانہ، عیسیٰ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دینے لگا۔ الیانہ ہنس دی۔ وہ صبح دیکھ چکی ہوں، کتنی فکر ہے تمہیں میری۔ الیانہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی۔
صبح کے بیہیو کے لیے سوری۔ عیسیٰ اسی کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے معافی مانگنے لگا۔ الیانا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ لیکن یقین جانو پیار تم سے کرتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ یزدان کی تو عادت ہے اوور ریئیکٹ کرنے کی۔ عیسیٰ اسے تفصیلی انداز میں ساری وضاحت دینے لگا۔ الیانا اسے سن رہی تھی۔ وہ زرگل کو لے کر بہت پوزیسو ہے۔ الیانا اسے دیکھتی فوراً سے بولی۔ عیسیٰ اسے دیکھ اس بات میں سر لگا۔ آج کے بعد نہیں کروں گا ایسا کچھ۔ عیسیٰ اس کا ہاتھ تھامے اسے کہنے لگا۔ الیانا نے فوراً ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جلدی میں نے غلط فیصلہ۔ الیانا بھی بول رہی تھی جب عیسیٰ نظر آس پاس گھماتا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ الیانا کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئیں اور اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ خود کو اسیر کرنے کے بعد عیسیٰ نے اسے چھوڑا۔ الیانا اسے سرخ چہرہ لیے دیکھنے لگی۔ تم سچ میں پاگل ہو، الیانا غصے سے اسے بولتی اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عیسیٰ مسکرا کر اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یزدان اور زمان حویلی دیکھنے کے لیے اکٹھے آئے ہوئے تھے جہاں کام شروع ہو چکا تھا۔ تو چاچو بننے والا ہے، یزدان زمان کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بتانے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا۔ تو بھی؟ وہ بھی مسکرا کر اسے بتانے لگا۔ اب دیکھنے کی باری یزدان کی تھی، یعنی ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یزدان مسکرا کر اسے بولا۔ زمان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں 4-5 دن کا فرق ہے، تو نکاح کی وجہ سے مصروف تھا تو بتا نہیں سکا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ اگر میری بیٹی اور تیرا بیٹا ہوا نا تو رشتہ کر دیں گے، زمان اسے مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان ہنسنے لگ گیا۔ تو کب سے لڑکیوں والی باتیں کرنے لگ گیا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر زمان بھی مسکرا دیا۔ خیر یہ پہلے جیسی بن جائے گی نا؟ یزدان زمان کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا اور اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو زرخشاں مزے سے سونے میں مصروف تھی۔ جب وہ یزدان سے ملنے کے لیے جانے لگا تھا تب وہ اٹھی تھی اور 1 گھنٹے بعد دوبارہ سو گئی تھی۔ ذری اٹھو دودھ پی لو، زمان اسے جگاتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زمان مجھے سونے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی بولتے ساتھ بلینکٹ اپنے منہ تک لیتی دوبارہ سو گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زمان فکر مند سا اسے ہلا کر پوچھنے لگا۔ زرخشاں ایک دم اٹھ بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک نہیں ہوں میں، مجھے سونا ہے، بہت سارا سونا ہے، لیکن آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ رونی شکل بنائے اسے غصے سے بولتی اپنے بال چہرے سے ہٹانے لگی۔ زمان گھبرا گیا۔ اوکے تم سو جاؤ، میں تنگ نہیں کر رہا۔ زمان بیڈ سے اٹھ کر دور کھڑا ہوتا اسے کہنے لگا، جس پر وہ فوراً مسکرا دی۔ تھینک یو، اور ہاں آئی لو یو۔ زرخشاں مسکرا کر اسے کہتے ساتھ مزے سے دوبارہ سو گئی۔ زمان پریشان سا اسے دیکھنے لگ گیا۔ پریگنینسی میں ایسا بھی ہوتا ہے، عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ زمان الجھے ہوئے انداز میں خود سے بولتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ساجدہ بھی بس مجھ سے اور نہیں کھایا جائے گا، میں یہاں تک فل ہوں۔ زرگل ساجدہ بھی کو منع کرتے ہوئے منہ بنانے لگی۔ منہ بنائے کہنے لگی۔ ساجدہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے نا، تمہیں کھانا چاہیے۔ ساجدہ بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ نفی میں سارے لا گئی۔ تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ ساجدہ بھی خاموشی سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تو آپ کو خیال آ گیا آپ کی ایک عدد بیوی گھر میں ہے؟ زرگل یزدان پر نظر ڈالتی فوراً سے طنز کرتی بولی۔ یزدان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ گل تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کہاں ہیں؟ یزدان سنجیدگی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور نفی میں سر لایا۔ اور تم نے جاننا بھی نہیں چاہا؟ یزدان فوراً سے اسے ایک اور سوال کرنے لگا۔ زرگل خاموش رہی۔ اس لیے کیونکہ انہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو میں نے اس لیے ان سے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ زرگل فوراً سے آنکھوں میں نمی لیے یزدان کو دیکھتی بتانے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہوں تو؟ یزدان اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اسے 2 پل دیکھتی رہی۔ تو میں ملنا چاہوں گی، زرگل کچھ سوچ کر فوراً سے بولی۔ یزدان نے اشارہ کیا۔ اپنی نظروں کے سامنے اتنے وقت کے بعد ہاشمی صاحب کو دیکھ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زرگل بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے، نہ صرف تمہارے ساتھ اور تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ میں بہت بے غیرت آدمی ہوں، اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہاشمی صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑے روتے ہوئے اس سے معافی مانگ لگے۔ اسفند بھائی مر گئے؟ زرگل ہاشمی صاحب کو دیکھتی بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاشمی صاحب اس بات میں سر لا گئے۔ مجھے معاف کر دو بچی، اس کی سزا یہی تھی۔ ہاشمی صاحب روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگے۔ زرگل اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں ابا، آپ روئے نہیں۔ زرگل ان کے ہاتھ تھامے نرمی سے کہنے لگی۔ ہاشمی صاحب نے اسے گلے سے لگایا۔ یزدان پیچھے کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اس طرح زرگل کی زندگی میں آج سب کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ ہاں اسے اپنے بھائی کے مرنے کا افسوس ضرور تھا، مگر کہتے ہیں نا جیسے کرو ویسے بھرو گے، تو بھرنا تو تھا۔
مزدور حویلی بنانے میں جتنا ہو سک رہا تھا جلدی کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف اسد اللہ سب ہر معاملے سے دور رہنے لگے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ یزدان زرگل کا بہت خیال رکھ رہا تھا، یوں مانو آج کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، ہر ملازم اور یہاں تک کہ زرگل کو خود اپنی قسمت میں رشک سا آتا تھا۔ عیسیٰ اور الیانا لڑتے تھے اور اگلے ہی پل مان بھی جاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن سی بات تھی، مگر عیسیٰ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور الیانا بھی اس کے ساتھ بے حد خوش تھی، اور وہ دونوں عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کے گھر چلے گئے تھے۔ زرکشاں اور زمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار رہ رہے تھے۔ زرکشاں تھوڑی چڑچڑی سی ہوئی تھی، مگر زمان اسے پیار سے ہینڈل کر کے نارمل کر لیتا تھا۔ یزدان اٹھے نہ آپ، زرگل اسے سوتا دیکھ منہ بنائے اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ یزدان نیند میں اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان سا زرگل کو دیکھتے پوچھنے لگ گیا۔ زرگل مسکرا دی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھ سے باتیں کریں۔ زرگل اس کے سینے پر رکھتی معصومیت سے اسے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ گل مجھے نیند آ رہی ہے یار، وہ اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آ رہی نا، آپ کو ہر وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، میں بور ہو رہی ہوں، مجھ سے باتیں کریں۔ زرگل اسے دیکھتی فوراً سے بولتی اس کے سینے پر سر رکھ کے۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں باتیں نہیں کروں گا، میں رومانس کروں گا۔ یزدان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتا شوخ لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل ایک دم گھبرائی اور اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر آپ سو جائیں۔ زرگل فوراً اسے کے ساتھ اپنی جگہ پر سونے لگی۔ جب یزدان نے اسے کھینچ کر قریب کیا۔ میری نیند خراب کرنے کی سزا تو ملے گی۔ یزدان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ پتہ نہیں لیکن اچانک مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ زرگل فوراً سے اسے دیکھ کہنے لگی۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ زرگل کی سانس رک سی گئی۔ یزدان اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر کے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور شدت والا لمس محسوس کروا گیا۔ زرگل نے آنکھیں بند کر لی اور زور سے اس کی شرٹ جکڑ گئی۔ اب تم بھی سو جاؤ، میں بھی سونے لگا ہوں۔ گڈ نائٹ مائی بیوٹیفل وائف۔ یزدان کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا محبت سے کہتا ساتھ آرام سے لیٹ گیا۔ زرگل ویسے ہی ساکت سی بیٹھی تھی۔ تم ہو ہی پاگل گل۔ گل خود کو کوستی دوسری طرف منہ کیے لیٹ گئی۔ یزدان نے مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ یزدان کچھ کام کے سلسلے میں 2-3 دن سے اسلام آباد گیا ہوا تھا اور یہ 2-3 دن زرگل کے لیے اس کے بغیر گزارنا بے حد مشکل تھا۔ وہ منہ لٹکائے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ساجدہ بھی کمرے میں داخل ہوئی اور نظر اس پر گئی اور اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ زرگل انہیں دیکھ لبوں پر ہلکی سی مسکان سجا گئی۔ گل بیٹا تم نے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے، بیٹا کھانا کھا لو۔ یزدان بیٹا مجھ سے خفا ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ زرگل انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زرگل بات کو سمجھتی ان کے ہاتھ سے ڈش لیتی کھانا شروع ہو گیا اور وہ مسکرا دی اور زرگل کھانا کھانے میں مصروف رہی۔ تب تک ساجدہ بھی اس کے سر پر بیٹھی رہی تھی۔ زرگل نے کھانا کھایا اور ڈش میں برتن رکھتی کھڑی ہونے لگی۔ نہیں بچے میں رکھ دوں گی، تم آرام کرو۔ وہ فوراً سے اس کے ہاتھ سے ڈش لیتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کیے کہنے لگی، جس پر وہ خاموش ہو گئی اور ساجدہ بھی کمرے سے چلی گئی۔ ساجدہ بھی کے جاتے ہی گل کا فون چیخنے لگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی تو اسکرین پر یزدان جگمگا رہا تھا۔ چہرے پر فوراً مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ کیسی ہے میری معصوم گل؟ یزدان جیب میں ہاتھ ڈالے محبت سے اسے پوچھنے لگا۔ پورے دن کے بعد خیال آ گیا اپنی گل کا۔ زرگل ناراض لہجے میں منہ بنائے اسے کہنے لگی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ مصروف تھا، یزدان مختصر سا جواب دینے لگ گیا۔ زرگل فون دیکھنے لگی۔ تم مصروف رہیں، مجھے کال کی ضرورت نہیں۔ زرگل فوراً سے اسے بولتے ساتھ فون بند کر گئی۔ یزدان فون کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اب کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فون آف کر چکی ہوگی۔ او نو، آئے بڑے مصروف آدمی۔ زرگل فون آف کرتی کو اسے کہتے ساتھ لیٹی اور یزدان اسلام آباد کے ہوٹل کے کمرے میں کھڑا اس کی تصویر دیکھ کر مسکرانے لگا۔ عیسیٰ اور الیانا گھومنے کے لیے مری آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں گھوم رہے تھے، پینٹ پہنے ساتھ میں گھٹنوں تک آتی فراق، گلے میں دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ عیسیٰ پینٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاذ سے سجائے اچھا لگ رہا تھا اور وہ دونوں ساتھ میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہم صرف 3 دن رہے ہیں یہاں اور کتنی یادیں بن گئی ہیں، الیانا اسے دیکھتی مسکرا کر کہنے لگی، جس پر عیسیٰ اس کی بات سے اتفاق کرتا اس بات میں سارے لا گیا۔ کاش ہم اور زیادہ دن یہاں رہ سکتے۔ الیانا مایوسی سے اسے دیکھ کر بولی۔ عیسیٰ اسے دیکھنے لگا۔ ہم آئیں گے نا پھر، وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگا، جس پر الیانا مسکراتے ہوئے اس بات میں سارے لا گئی۔ وہ دونوں چل رہے تھے۔ الیانا قدم روکی اور جھک کر برف ہاتھ میں لیتی اس کا گولا بنا کر عیسیٰ کو مارا۔ عیسیٰ سے مڑ کر دیکھنے لگا۔ ایلی! وہ پیار سے اسے پکارتا خود بھی برف کا گولا بنا گیا اور اسے مارا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے کچھ دیر ایسے ہی کھیلتے رہے اور پھر تھک کر بیٹھ گئے۔
میں واقعی تھک گئی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہنستے ہوئے بولی۔ عیسیٰ اسے دیکھنے لگ گیا اور مسکرا دیا۔ تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ عیسیٰ اسے دیکھتا پریشان سا پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سارے لا گئی۔ میرے خیال سے اب ہوٹل چلنا چاہیے، رات کو ہی نکلنا اور ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ عیسیٰ آسمان پر نظر ڈالتا اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر الیانا اس کی بات مانتی کھڑی ہو گئی اور وہ دونوں ہوٹل کی جانب بڑھ گئے۔ زمان رات کو دیر سے آیا تھا، زرکشاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زمان نے کمرے میں قدم رکھا، اسے جاگتا دیکھ پریشان ہوا۔ زرکشاں نے نظر گھما کر وال کلاک پر ڈالی جو 2 بجا رہی تھی۔ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ زرکشاں آنکھیں چھوٹی کیے غصے سے پوچھنے لگی۔ زمان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ بس ڈیرے پر تھا۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتا جوتے اتارنے لگ گیا۔ اتنی رات کو ڈیرے پر کیا کر رہے تھے؟ یزدان بھائی بھی نہیں ہیں گاؤں، تو کیا کر رہے تھے وہاں؟ ہاں؟ زرکشاں جانچتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پر زمان اسے دیکھنے لگا۔ نہیں نہیں، میں ایسی ویسی کوئی سوچ نہیں رکھ رہی ہوں۔ زمان آپ خود ویسا سوچ رہے ہیں، میں نے تو بس پوچھا ہے آپ سے، آپ جواب دیں، بات کو گھمائیں نہیں۔ زرکشاں اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولی۔ زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ زری میں تمہاری اس کنڈیشن سے پریشان ہو چکا تھا۔ کبھی تم نارمل بیہیو کر رہی ہوتی ہو تو کبھی تم غصہ ہونے لگ جاتی ہو، کبھی عجیب حرکتیں کرتی ہو۔ میں اس لیے تمہیں کچھ وقت اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اور مجھے اس کنڈیشن میں سب سے زیادہ ضرورت ہی آپ کی، اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔ وہ مایوس نظروں سے اس کے چہرے پر کیے زمان بولی۔ زمان اسے دیکھنے لگا، میں تمہارے پاس ہوں۔ زمان اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے بولا۔ زرکشاں آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے بس آپ اپنے پاس چاہیے ہیں زمان، پلیز۔ میری کنڈیشن ایسی ہے، میں فضول حرکتیں کرتی چلی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنی کیفیت سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ چل، زمان نے اسے زور سے خود میں بھیج دیا، تمہارے پاس ہوں میں زری۔ وہ اسے محبت سے بولتا اس کی پیشانی پر جھک گیا۔ یزدان 3 دن کا کہہ کر ہفتہ لگا کر اسلام آباد سے واپس حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اسداللہ سے ملا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھنے لگے۔ بس کچھ 2-3 کام مزید مجھے مل گئے تھے، اس لیے۔ وہ اسداللہ کو بتاتے ہوئے پانی کا جگ اٹھا گلاس میں پانی ڈالتا لبوں سے لگا گیا، جس پر وہ اس بات میں سارے لا گئے۔ کمرے میں چلے جاؤ، اس سے پہلے زرگل تمہارا سر پھاڑ دے۔ اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یزدان نے مڑ کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا، جس کا دروازہ بند تھا۔ یزدان کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چودھری یزدان کو سکون سا میسر ہوا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور حسین حصہ تھی۔ دعا مانگ کر پلٹ کر اس نے یزدان کو دیکھا۔ وہ اس کی خوشبو سے ہی پہچان گئی تھی۔ آخر کار آ گیا میرا خیال آپ کو، زرگل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھتی، جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھے۔ یزدان اس کے پاس آیا۔ جان کر تو نہیں گیا تھا، نہ کام تھا نہ گل۔ یزدان اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بولا تھا مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن آپ نہیں مانے۔ یزدان، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی عادت سی ہو گئی، نہیں رہ سکتی ہوں۔ کتنا مشکل تھا میرے لیے یہ ایک ہفتہ، آپ کو پتہ ہے؟ وہ یزدان کو دیکھتی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے بولی۔ یزدان اس کی حالت سمجھتا بغیر کچھ بولے اس کے سینے سے لگ گیا۔ زرگل اس کے سینے سے لگتی آنکھیں بند کر گئی۔ تمہارے لیے تو میں ساتھ نہیں لے کر گیا، اس کنڈیشن میں سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے گل۔ جب ہمارا بیبی ہو جائے گا ہم تینوں مل کر جائیں گے۔ یزدان اس کے سینے سے لگا اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا بولا۔ زرگل آنکھیں بند کیے اس طرح سینے سے لگی، وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے، پھر الگ ہوئے۔ یزدان نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ میرے لیے تم سے بھی زیادہ مشکل تھا، یزدان اسے کہتے ساتھ بڑی بے باکی سے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ 7 ماہ بعد حویلی پہلے کی طرح بن گئی تھی، اور اسداللہ، یزدان، زرگل، باقی سارے ملازم حویلی آج واپس جا رہے تھے۔ اسداللہ اسے واپس بنا دیکھ بے حد خوش ہوئے تھے اور یزدان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ سب لوگ حویلی کے اندر داخل ہوئے اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، 50 سال اس گھر میں گزارے ہیں میں نے، میرے والد نے بنائی تھی یہ حویلی۔ اسداللہ حویلی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگے۔ زرگل اور یزدان انہیں سن رہے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈیڈ، اب اس حویلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے یہ بے یقینی انداز میں بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ اسداللہ کہتے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ زرگل اور یزدان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تم ریسٹ کرو، میں زمان سے مل کر شام میں حویلی آ جاؤں گا۔ یزدان زرگل کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یزدان چلا گیا۔ 2 ماہ بعد
زرکشاں کی رات 3 بجے کے قریب اچانک حالت بگڑنے پر اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ وہ ہوتی رات ٹہل رہا تھا، یزدان اس کے پاس موجود تھا۔ ٹینشن نہیں لے میرے بھائی، یزدان اسے ہمت دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زمان اس بات میں سر لا کر اس کے گلے لگ گیا۔ 4 بج چکے تھے اور ابھی تک آپریشن ہو رہا تھا۔ زمان پریشان سا باہر کھڑا تھا، یزدان اس کے پاس ہی تھا۔ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی، جس پر زمان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہوئی۔ یزدان فوراً اس کے گلے لگا۔ مبارک ہو۔ یزدان گلے لگے اسے بولا۔ زمان مسکرا دیا۔ تجھے بھی۔ زمان اس کی پشت تھپ تھپا کر کہنے لگا۔ زمان نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں مل سکتا ہوں اپنی وائف سے؟ زمان فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ڈاکٹر اس بات میں سر لا گئی۔ ابھی انہیں روم میں شفٹ کیا جائے گا، آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور زمان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر میں زرکشاں کو روم میں شفٹ کیا گیا اور زمان اس کے پاس موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا بیٹا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری پیاری زری۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشاں مسکرا دی۔ زمان نے اس کے کان میں اذان دی اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ زرکشاں اپنے بیٹے کو اٹھاتی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر زمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اذان زمان شاہ۔ وہ مسکرا کر اس کا نام بتانے لگا، جس پر زرکشاں مسکرا دی۔ میرا پیارا اذان۔ وہ اسے اپنی گود میں پا کر خوشی سے اس کا نام لیتی اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔ یزدان اور گل کی بیٹی ہوئی تھی، جس کا نام اسد اللہ نے رکھا اور نام حنزہ رکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے سمجھو ویلی موجود 3 افراد کے علاوہ وہ ملازموں تک کی لاڈلی بچی تھی۔ ملازموں کے علاوہ وہ زمان کی بے حد لاڈلی تھی۔ الیانا اور عیسیٰ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہے تھے اور اللہ نے الیانا کو بھی یہ خوشی کی خبر کچھ دن پہلے ہی دی تھی، جس سے عیسیٰ اور وہ بہت خوش تھے۔ عیسیٰ نے اس کے لیے خود کو بدلا تھا، اپنا غصہ قابو میں کیا تھا، محبت، پیار، عزت دے کر اس نے الیانا کا دل جیت لیا تھا۔ زمان، زرکشاں، عیسیٰ، الیانا ویلی میں آئے ہوئے تھے کیونکہ آج حنزہ کی سالگرہ تھی۔ اذان اور حنزہ مل کر سیلیبریٹ کر رہے تھے کیونکہ دونوں میں صرف 15 دن کا فرق تھا۔ سب لوگ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ گل نے حنزہ کا ہاتھ پکڑا جبکہ زرکشاں نے اذان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کیک کٹ کرنے لگی۔ اذان نے حنزہ سے پہلے کاٹ لیا۔ اس نے مڑ کر غصے سے اسے دیکھا اور اسے مارا۔ اذان کو اس کے مارنے پر غصہ آیا، وہ بھی اس کے بال نوچنے لگا۔ لڑائی زیادہ ہوتی چلی گئی۔ زرگل نے حنزہ کو اور زرکشاں نے اذان کو سنبھالا اور وہ دونوں اونچا اونچا رونے لگے اور وہاں موجود ہر انسان ان کی حرکتوں سے ہنس رہا تھا۔ برتھ ڈے ختم ہونے کے بعد گھر کے لوگ چائے پی رہے تھے اور ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار تھی۔ یہ وہ سب تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا تھا اور اللہ نے ان کے صبر کا انعام انہیں ہر قسم کی خوشی دے کر نوازا تھا۔ زرگل کمرے میں بیٹھی اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھے اور اسے دیکھنے لگی۔ ہماری کہانی کیسے شروع ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کبھی۔ زرگل اس کے سینے پر سر رکھے اسے یاد دہانا کرواتے ہوئے ہنستی۔ اور تم مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ یزدان بھی مسکرا کر اسے بتانے لگا، جس پر گل ہنستی۔ آپ نے اپنے لیے میری نفرت کیسے غائب کی اور اب زرگل کا اب کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں مائی بیوٹیفل وائف، تو ہم دور ہوں گے ہی نہیں۔ یزدان اسے محبت سے کہتے ساتھ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ زرگل مسکرا دی تھی، تبھی حنزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ وہ مسکرا کر اسے تھام گیا اور اپنے بیچ بٹھا کر ایک طرف یزدان جبکہ دوسری طرف گل نے اس کی گال پر لب رکھ دیے۔ اختتام ختم۔ جی تو کیسا لگا یہ ناول؟ مجھے تو ویسے کافی اچھا لگا، آپ لوگوں کو بھی یقیناً اچھا لگے گا۔ اپنے جو ہے ریویو ضرور دیجیے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو پھر آپ اجازت دیجیے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔